السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ یار ایکچولی میں نے کافی بزی تھا تو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی ریلیز نہیں کر پایا، تو آج انشاءاللہ ہم عبداللہ کا ایپیسوڈ 4 ریڈ کریں گے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. عبداللہ کا چوتھا پارٹ. میں جانے کتنی دیر سے اپنے نام کی پرچی ہاتھ میں لیے اپنے آس پاس چلی غیر مرائی سی آندھیوں کے شور میں وہیں درگاہ کے سین میں کھڑا تھا. سلطان بابا اور عبداللہ کو گئے بہت دیر ہو چکی تھی اور اب رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے درگاہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا. سلطان بابا نے آج سے میری ایک نئی شناخت تجویز کر دی تھی. اب میں ساحر نہیں عبداللہ تھا. مجھ سے پہلے یہاں کوئی اور عبداللہ تانیات تھا. گویا حاکم بابا اور سلطان بابا بھی اصل میں حاکم اور سلطان نہیں تھے، اور ان کے اصل نام بھی کبھی کچھ اور ہوں گے، اور پھر وہ بھی یوں ہی عبداللہ کے عہدے سے ترقی کر کے پہلے حاکم اور پھر سلطان بنے ہوں گے. عہدوں کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہوگا؟ میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر الجھتا چلا گیا. لیکن میں تو یہاں چند دن کے لیے عارضی طور پر آیا تھا، اور میرا مقصد صرف اور صرف زہرا کا حصول تھا. مجھے تو زہرا کو پاتے ہی اپنی اصل دنیا کی جانب لوٹ جانا تھا. تو پھر سلطان بابا نے اس عارضی مقصد کو پانے کے لیے میری باقاعدہ عبداللہ کے عہدے پر تعیناتی کیوں کر دی تھی؟ کہ اس دکھاوے کا مقصد بھی کہیں اس سنگ مرمر کی مورت کو پگھلانا تو نہیں تھا؟ رات اب باقاعدہ اور پوری طرح سے تمام ساحل پر اپنے پنجے گاڑ چکی تھی. درگاہ میں بجلی کا انتظام نہیں تھا. میں نے عبداللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق درگاہ میں رکھے ہوئے چند مٹی کے چراغ روشن کر دیے. انہی ہدایات میں یہ بات بھی کہیں درج تھی کہ مٹی کے ان دیووں کے لیے تیل خریدنے کا اہتمام بھی مجھے اپنی مزدوری کے پیسوں ہی سے کرنا تھا. فی الحال کچھ تیل ان چراغوں میں باقی تھا. دفعتاً تنہائی اور اداسی کی ایک بھرپور لہر نے میرے وجود کو جیسے لرز سا دیا. مجھے اپنے والدین، دوست، رنگین زندگی کی رومانی شامیں اور مدہوش سی راتیں بری طرح یاد آنے لگیں. مجھے یاد آیا کہ اس وقت اگر کبھی میں خوش قسمتی سے گھر میں موجود ہوتا تھا تو مما کیسے بھاگ بھاگ کر کچن میں کک کو میرے لیے مختلف ڈشز تیار کرنے کا حکم دیتی رہتی تھی. پاپا جلدی سے شطرنج کی بازی جما لیتے تھے اور ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ وہ مجھ سے جیتنے کی بجائے ہارتے جائیں. نہ جانے انہیں مجھ سے ہارنے میں اتنا لطف کیوں آتا تھا. میں اپنی ساری دنیا تیاگ کر ان اندھیری راتوں میں یہاں اس ویرانی درگاہ میں کیا کر رہا تھا؟ یہ میں نے کیسا سودا کر لیا تھا؟ یہ سب کچھ سوچ کے دل جیسے کٹنے سا لگا تھا. جتنی تنہائی اور اداسی میں نے درگاہ کی اس پہلی رات میں اپنی روح کے اندر اترتی محسوس کی، ویسی تو کبھی زندگی بھر نہیں جھیلی تھی. کہتے ہیں رات کاپسوں ہر چیز کی حقیقت کو اس کی اصل شدت سے کہیں زیادہ ابھار کر پیش کرتا ہے. شاید میرے ساتھ بھی ڈھلتی رات کا جادو وہی کھیل کھیل رہا تھا. میں بہت دیر تک درگاہ کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دور شور مچاتے ساحل کو دیکھتا رہا. کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک بحری جہاز میری طرف تنہا سمندر کی لہروں پر ڈول رہا تھا. دور سے جب اس کی ٹمٹماتی بتیاں لمحہ بھر کو چمکتی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ بھی حیرت سے میری جانب دیکھ رہی ہیں کہ یہ بنجارا اس ویرانے میں اکیلا بیٹھا کیا کر رہا ہے. ایسے ہی نہ جانے کتنے خیالات کی یلغار میں رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی، اور پھر اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اندھیرے سے میرا کاندھا چھوا ہو. میں نے جھٹکے سے پلکیں کھولیں تو صبح ہونے کو تھی. کوئی شخص میرے قریب بیٹھا میرا کاندھا ہلا رہا تھا. اٹھ جاؤ بھائی، نماز کا وقت ہونے والا ہے. کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں ہوں. میں نے گھبرا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اپنے حلیے سے مقامی مچھیرا لگتا تھا. وہ پھر گویا ہوا، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ. میں نے اس کے ہاتھ کے اشارے کے تعاقب میں نظر دوڑائی تو درگاہ کے بالکل سامنے والی چٹان پر پتھر کی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی. مجھے یاد آیا کہ سلطان بابا کے احکامات میں سے ایک حکم 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بھی تھا. لیکن مجھے تو نماز پڑھے جانے کتنے سال گزر چکے تھے. سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت فجر کی نماز کی پوری رکعتیں بھی یاد نہیں تھیں. بہرحال میں نے جلدی سے اٹھ کر منہ پہ پانی کے چند چھینٹے مارے. بھلا ہوا ان چند نمازیوں کا جو مسجد کے باہر بنے چھوٹے سے حوض کے کنارے وضو کر رہے تھے، تو میں نے بھی انہی میں سے ایک کے قاعدے کو پوری طرح نقل کیا اور مسجد میں داخل ہو گیا. میرے ساتھ 2 نمازی اور وہ بھی مسجد میں داخل ہوئے، اور دونوں ہی نے جلدی سے شاید سنتوں کی نیت باندھ لی. میں نے بھی انہی کی تقلید کی اور ان کی
ساتھ سلام پھیر دیا۔ کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے جب پہلی رکعت شروع کی تو مجھے دھیرے دھیرے بچپن میں اپنے اسلامیات ٹیچر کی حفظ کروائی ہوئی نماز اور صورتیں یاد آنے لگیں۔ کتنی عجیب بات تھی، ہم مذہب کو چاہے کتنا بھی بھلا دیں، مذہب نہیں بھلاتا۔ وہ کسی میٹھی یاد کی طرح ہمارے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں چھپا رہتا ہے، اور جیسے ہی ہم کبھی کسی مجبوری میں اسے آواز دیتے ہیں، وہ چھم سے گود کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جب تک مولانا صاحب نے اسلام پھیرا، میرا ذہن اور دل کے تمام دریچے واہ ہو چکے تھے، مجھے بہت کچھ یاد آ چکا تھا۔ نماز کے بعد وہ نورانی چہرے والے امام ہماری طرف پلٹے اور کھنکا کر کہنے لگے، بھائی ساتھیو، تو کل ہم نے درس کہاں ختم کیا تھا؟ مقتدیوں میں سے ایک نے جلدی سے لقمہ دیا، مولانا صاحب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے تک پہنچے تھے۔ امام نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا اور غور سے ہم سب کی طرف دیکھا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی درباری مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نہایت گھبرایا ہوا سا ان کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ وہ آتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا کہ اس نے ابھی ابھی حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے باہر دیکھا تھا، اور اسے یقین ہے کہ وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آج یہاں آیا ہے۔ لہذا اس کی گزارش ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دے کہ فوراً اسے اپنی طاقت سے اڑا کر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دیں۔ ساتھیو، آپ تو جانتے ہیں خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی طاقت عطا کی تھی۔ تمام جنات، ہوائیں، سب چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فریادی کی فریاد قبول کر لی اور ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو پل بھر میں دنیا کے آخری سرے تک پہنچایا آئے۔ ہوا نے حکم کی تکمیل کی اور ابھی دربار لگا ہی ہوا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کسی بھیس میں اس دربار میں آ پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور مزاح ان سے پوچھا کہ کیوں حضرت آج تک کتنی جانیں قبض کی ہیں، کبھی کچھ مشکل بھی پیش آئی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، آج ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے کچھ دیر کے لیے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ آج مجھے دنیا کے دوسرے سرے پر ایک شخص کی روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن ابھی چند لمحے پہلے میں نے جب اسی شخص کو آپ کے دربار کے باہر دیکھا تو میں خود بھی منتظر ہو گیا کہ یہ شخص تو یہاں موجود ہے، جبکہ میری فہرست کے مطابق مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور اسے بے جان کرنا تھا۔ لیکن ایک لمحے پہلے جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں اس شخص کا آخری سانس لکھا تھا تو وہ وہاں مجھ سے پہلے موجود تھا۔ سچ ہے خدا کے کام، خدا ہی جانے۔ مولانا صاحب نے قصہ ختم کر کے تمام نمازیوں کی طرف دیکھا جو سبھی دم سادے مؤدب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب سے سوال کیا، ہاں تو ساتھیو، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا؟ یہی نہ کہ موت سے کسی کو رخصت نہیں، ہر ذی نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہوگا، چاہے انسان کتنی تدبیر کیوں نہ کر لے۔ تقدیر پھر بھی اٹل ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ جس کی موت جہاں آنی ہے قدرت اسے خود وہاں پہنچا دیتی ہے، اور تب تک موت خود زندگی کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ سبھی نمازیوں نے زور سے سر ہلا کر مولانا صاحب کی باتوں کی تائید کی۔ یہ آس پاس کی بستیوں کے چند مچھیرے تھے جو روز صبح سویرے سمندر کی طرف نکلنے سے پہلے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے۔ مولانا صاحب نے درس ختم کرتے ہوئے اختتامی کلمات کہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قدرت نے جس سے جہاں جو کام لینا ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی بہانے وہاں کھینچ لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب جو ہونا ہے تب سو ہوتا ہے۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ بالکل ایسی ہی بات عبداللہ نے تب کہی تھی جب میں زہرا کی تلاش میں دوسری مرتبہ درگاہ آیا تھا۔ سبھی نمازی ایک ایک کر کے امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے مسجد سے نکلتے گئے۔ میں نے بھی اسی روایت کی تقلید میں انہیں سلام کیا اور واپسی کے لیے قدم مسجد کے دروازے کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ دفتن پیچھے سے پیش امام صاحب کی آواز ابھری، عبداللہ بیٹا تم ذرا رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے انجانے میں فوراً پلٹ کر ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کہ جیسے وہ عبداللہ ہی سے مخاطب ہوں، لیکن میری حیرت اس وقت دو چند ہو گئی کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کا مخاطب میں ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے سلطان بابا کے دیے ہوئے نام سے پکارا تھا، لہٰذا میرا چونکنا تو فطری تھا، لیکن انہیں کیسے علم ہوا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ وہ میری حیرت کو بھانپ گئے اور مسکرا کر بولے، تمہاری حیرت بجا ہے۔ دراصل پچھلے عبداللہ نے جاتے ہوئے خود مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوئی دوست اس کی جگہ لینے آ رہا ہے، اور سلطان بابا نے اس کا نام بھی عبداللہ ہی تجویز کیا ہے۔ آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں ایک حیرت امزی الجھن لیے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے مجھ سے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، پھر یہ صاحب میرے بارے میں اس کے تفصیل سے کیسے جانتے تھے؟
میرے دل میں کئی سوال مچلے، لیکن میں احتراماً چپ رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی باتوں کا سلسلہ جوڑا۔ میرا نام مولوی خضر الدین ہے، گزشتہ کئی برسوں سے اس مسجد کی امامت کر رہا ہوں۔ تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں؟ نہیں، ایسی کوئی خاص تکلیف تو نہیں ہے، ایک آدھ دن میں عادی ہو جاؤں گا اس ماحول کا۔ ہاں میاں، عادت پڑ ہی جاتی ہے، بات بس خود کو ڈھالنے کی ہے۔ تم نے اپنے گزر بسر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ درگاہ میں کچھ کھانے پینے کو بھی موجود ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ کہ عبداللہ نے انہیں کافی تفصیل سے میرے بارے میں بتا رکھا تھا۔ جی کچھ سامان عبداللہ چھوڑ گیا ہے، ایک آدھ دن گزر ہو جائے گا، پھر سوچوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ نہیں میاں، آج کا کام کل پر کیوں چھوڑتے ہو؟ میری مانو تو آج ہی سے کام پر لگ جاؤ۔ مولانا صاحب مجھ سے باتیں کرتے ہوئے ایک آدھ بار اٹھ کر مسجد کے اندر ہی بنے اپنے حجرے میں بھی گئے، اور پھر کچھ ہی دیر میں مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں چائے کی سندھی خوشبو پھیلنے لگی، اور ان کے حجرے کا ایک دروازہ مسجد کے اندرونی کمرے میں بھی کھلتا تھا، اور کچھ ہی دیر میں چھوٹی سی ٹرے، ایک چائے دانی، 2 کپ اور شاید رات کی بچی ہوئی روٹی کے کچھ ٹکڑے لیے چلے آئے۔ میں ان کے اس اچانک تکلف پر کچھ ایسا بوکھلایا کہ جلدی میں کچھ کہہ ہی نہ سکا، اور بس ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ مولوی خضر ہلکے سے مسکرائے۔ بھائی تمہیں تو شاید پسند نہ آئے، یہ ہمارا تو روز کا یہی ناشتہ ہے، آج تم بھی گزارا کر لو، کل سے اپنی پسند کا بنا لینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ اپنا ناشتہ خود ہی بناتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہاں میاں، چھڑا بندہ اپنا سامان خود تیار نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ ہنس کر بولے۔ اکیلا رہتا ہوں، شادی وغیرہ کے جھیلے میں نہیں پڑا، ماں باپ عرصہ ہوا اللہ کو پیارے ہو چکے، اب تو خود اپنا بھی چل چلاؤ ہے۔ ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تم چاہو تو آج ہی اپنا کام شروع کر سکتے ہو، ابھی کچھ دیر میں نیچے ساحل پر سیپیوں اور گھونگھوں کا بازار لگے گا، تم 50 روپے کی چھوٹی ناکارہ سیپیاں خرید لینا، اور پھر قریبی بستی کے اتوار بازار میں بیچ آنا۔ اس روز وہاں زائرین کا بھی خاصا ریلا ہوتا ہے، تمہیں ضروری 20-25 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، اور اتنے پیسے تمہاری روزانہ کی گزر بسر اور درگاہ کے چراغوں کے تیل کے لیے کافی ہیں۔ میں غور سے مولوی صاحب کی بات سنتا رہا، لیکن بنیادی مسئلہ تو یہ تھا کہ اس وقت میرے پاس سیپیاں خریدنے کے لیے 50 روپے بھی نہیں تھے، کیونکہ مجھے سلطان بابا کی شرط کے مطابق گھر سے بالکل خالی ہاتھ درگاہ آنا تھا۔ غالباً مولوی خضر میرے اندر کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے، کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھائی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسا کرو تم مجھ سے ادھار لے لو، پر یاد رہے جیسے ہی تمہاری پہلی کمائی ہوئی یہ ادھار لوٹانا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ میں کچھ ہچکچایا، لیکن اگر مجھے اس سودے میں نقصان ہو گیا تو؟ میرا مطلب ہے آپ رہنے دیں، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرے پاس پیسوں کا بندوبست کرنے کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مولوی خضر کی محنت کی کمائی کو داؤ پر لگاتے ہوئے مجھے کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن انہوں نے زبردستی 50 کا نوٹ میری قمیض کی جیب میں ڈال دیا اور مسکرا کر بولے، ارے بھائی، ادھار کے نام سے تذبذب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلو، قرضہ حسنہ سمجھ کر رکھ لو، اگر نقصان ہو گیا تو قرض معاف، ویسے ان 50 روپے میں بڑی برکت ہے، دیکھ لینا تمہیں فائدہ ہی ہوگا۔ اچھا چلو، آج میں بھی تمہارے ساتھ ہی ساحل تک چلتا ہوں، تمہارا پہلا دن ہے، کہیں خراب مال ہی نہ اٹھا لے لو۔ مولوی خضر نے برتن سمیٹے اور میرے ساتھ چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ممنونیت سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کیوں میرے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ بھی اپنی دھن کے پکے نکلے، فٹافٹ تیار ہو کر سر پر عمامہ باندھے مجھے ساتھ لیے نیچے ساحل پر بیٹھے مچھیروں کے ٹولے کے قریب پہنچ گئے، جو ذرا ذرا سے فاصلے پر اپنے سامنے تازہ سیپیوں اور گھونگھوں کا انبار سجائے بیٹھے تھے۔ مولوی خضر نے نہایت انہماک اور کافی بھاؤ تاؤ کے بعد سیپیاں خرید لیں، ساتھ ہی وہ مجھے اچھی سیپیوں کی خصوصیت اور پہچان بھی بتاتے رہے، تاکہ آئندہ ایسے کسی سودے میں مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ عجیب کمال شخص تھا مولوی خضر الدین، کچھ ہی دیر میں مجھ سے یوں گھل مل گیا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ نہ صرف ساحل پر بلکہ علاقے کے تقریباً سبھی لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے، اور اگر وہ ذرا سا بھی اشارہ کر دیتے تو لوگ بنا کسی مول تول ہی کے سارا کا سارا بازار ان کے قدموں میں لا ڈالتے۔ لیکن انہوں نے پکے کاروباریوں کی طرح ایک ایک سپی پر لمبی بحث کی اور مال خرید کر میرے حوالے کر دیا۔ واپسی پر انہوں نے تفصیل سے مجھے مالائیں بنانے کا ہنر بھی سکھا دیا کہ کس طرح سیپیوں کو ایک خاص زاویے سے دھاگے میں پرونا ہے۔ ہم دونوں جب اپنی خریداری کے بعد اوپر درگاہ تک پہنچے، ظہر کی نماز کا وقت قریب آ چکا تھا، جبکہ مجھے ابھی اپنے دوپہر کے کھانے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ عبداللہ نے اپنے حجرے کے چھوٹے سے باورچی خانے میں ضرورت کے 4 برتن اور کچھ راشن میرے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے تو ٹھیک سے انڈا ابالنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں بھی مولوی خضر ہی میرے کام آئے۔ انہوں نے خود ہی میرے کمرے میں آ کر تھوڑی سی دال کے ساتھ کچھ چاول ابال کر میرے لنچ اور ڈنر کا انتظام کر دیا۔
ابھی 24 گھنٹے پہلے ہی کی بات تھی جب میں دوپہر کے ٹھیک اسی لمحے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ پرل کانٹیننٹل میں ان کی طرف سے دیا گیا الوداعی زہرانہ تناول کر رہا تھا۔ یہ لنچ دراصل کاشف کی طرف سے میرے اعزاز میں دیا گیا تھا، اور ان سب نے مجھے گلے لگا کر اس دعا کے ساتھ رخصت کیا تھا کہ میں ایک آدھ ہفتے میں سلطان بابا سے اپنی شرط جیت کر واپس انہیں جوائن کر لوں گا۔ ہم سب کے لیے درگاہ یاترا صرف ایک شرط ہی تو تھی، اور میں اس سے پہلے بھی ایسی کئی شرطیں جیت چکا تھا، لیکن یہ میری زندگی کا شاید سب سے مشکل کسوٹی تھی۔ اگر میرے دوست یا والدین مجھے اس روز وہ سادہ سا دال چاول کھاتے دیکھ لیتے تو شاید حیرت اور صدمے سے بے ہوش ہو جاتے۔ البتہ اپنی استقامت پر تو خود مجھے بھی حیرت ہوئی کہ میں کس آسانی سے اس ماحول میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ دن ڈھلا اور پھر سے وہی تنہا اور اداس شام درگاہ کی دیواروں پر اتر آئی۔ ایک ہی دن میں میری زندگی کس قدر بدل چکی تھی۔ عام حالات میں اس وقت سو کر اٹھتا تھا اور نیم گرم پانی کا شاور لینے کے بعد تیار ہو کر کلب، ہوٹل یا کسی دوست کی پارٹی میں محفل جمتی تھی، جس کا خاتمہ عموماً آدھی رات کے بعد ہی ہوتا تھا، اور ہم اس وقت اپنے گھروں کو سونے کے لیے لوٹتے تھے جب باقی لوگ جاگ کر اپنے کام کاج پر نکل رہے ہوتے تھے۔ اچانک سمندر کی طرف سے چلنے والی ہوا مجھے کچھ شور اور ہلے گلے کی مدھم سی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ میں نے چونک کر دور نیچے ساحل پر نظر ڈالی۔ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک گروپ کی صورت میں ساحل پر رات گزارنے کے لیے کیمپ فائر کر رہے تھے۔ ساحل پر آگ جلا کر اور بڑے بڑے اسپیکرز پر موسیقی کی دھن پر رقص جاری تھا۔ خوشی تھی، ہنسی تھی، کہکے تھے اور مستی تھی۔ میں بہت دیر تک دور نیچے ساحل پر اس گروپ کو دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ہی دوستوں کا گروپ ہو۔ ہم بھی تو ایسے ہی راتوں کو موج مستی کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ اچانک میوزک کی بیٹ بدل گئی اور ہوا میں نئے نغمے کی آواز گونجی۔ لڑکے لڑکیاں خوشی سے چلائے، پرانی جینز اور گٹار۔ لڑکیاں اور لڑکے دیوانہ وار ناچ رہے تھے۔ لڑکپن کا وہ پہلا پیار، وہ لکھنا ہاتھوں پر A+R، وہ دینا تحفے میں سونے کی بالیاں، وہ لینا دوستوں سے پیسے ادھار۔ دفتر مجھے اپنی گالوں پر کچھ نمی کا سا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیوں کی پوریں خود میرے اپنے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ میں نے جانے کب سے رو رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو ہے، بس یادیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو رہ جاتی ہیں، اور یادوں کے اسی کڑوے دھوئیں نے میرے حلق میں کانٹوں کا وہ جنگل اگایا کہ پھر میرے آنسو رکے نہ رکیں۔ مجھے یاد آیا کہ یہ گانا اینی کو بھی بہت پسند تھا، اور ہم کالج کینٹین میں گھنٹوں میزیں بجا کر یہ گانا گایا کرتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی یوں ہی رواں تھی کہ اچانک اپنے کندھے پر کسی نرم ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں چونک کر پلٹا تو مولوی خضر میرے پیچھے کھڑے تھے۔ میں جلدی سے آنکھیں پوچھ ڈالیں، لیکن شاید وہ اس اندھیرے میں بھی میری بھیگی پلکوں کی تحریر پڑھ چکے تھے۔ لگتا ہے کچھ یاد آ گیا تمہیں؟ میں نے جلدی سے بات بنائی۔ نہیں، وہ نیچے کچھ نوجوان پارٹی کر رہے ہیں، شاید ان کے باربیکیو کے دھوئیں سے آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ مولوی خضر دھیرے سے مسکرائے۔ ہاں میاں، دھواں لکڑی کا ہو یا پھر یادوں کا، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، لیکن وہ جہاں دیدہ شخص سے بات بدل کر بولے، کل صبح ساحل کے بازار اکٹھے چلیں گے، مجھے بھی کچھ راشن خریدنا ہے۔ ویسے تم نے آج کتنی سیپیاں پروئیں؟ جی 7 مالائیں ہی پرو پایا ہوں اب تک۔ انہوں نے خوش ہو کر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ شاباش، تم واقعی ایک محنتی اور دھن کے پکے لڑکے ہو۔ مجھے یقین ہے تم زندگی کے ہر میدان میں سرخرو ہوگے۔ میں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا، لیکن نہ جانے ان کی اس دعا اور اس لمحے میں کیسا اثر تھا کہ میرا پہلے ہی سے بھرا دل چھلک پڑا اور میری آنکھیں پھر سے بہہ نکلیں۔ مولوی خضر الدین نے میرا کاندھا تھپتھپایا اور مجھے تسلی دے کر بولے، یہ آنسو بھی تمہارا سچ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے کنویں سدا خشک ہی رہتے ہیں۔ لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ آنسو کسی بھی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، اس لیے انہیں ہمیشہ اپنی طاقت بنائے رکھنا، کبھی اپنی کمزوری نہ بننا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کمزور نہیں ہو۔ مولوی خضر میری ہمت بڑھا کر واپس پلٹ گئے۔ یہ درگاہ میں میری دوسری رات بھی اس بے چینی، بے کسی اور درد کی تڑپ میں گزر گئی۔ اگلے دن پھر سے وہی سارا معمول جاری رہا اور مولوی خضر میری راہ کے خضر بنے، مجھے راستہ دکھاتے اور سہارا دیتے رہے۔ سچ ہے کہ اگر ان ابتدائی دنوں میں مجھے ان کا ساتھ حاصل نہ ہوتا تو شاید میرے لیے درگاہ کی اس سادہ مگر میرے لیے انتہائی سخت زندگی کے معمول میں ڈھلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح 3 دن بیت گئے اور جمعرات کا دن بھی یہاں پہنچا۔ جمعرات کو تمام زائرین درگاہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ نہ جانے کیوں صبح ہی سے میرا دل ہر آہٹ پر چونکنے اور ہر سرگوشی پر بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ یہی تو وہ دن تھا جب وہ نسیم سحر اس درگاہ کے فرش پر اپنے گلاب قدموں کا بوسہ دیتی تھی۔
دوپہر تک تو میری گھبراہٹ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ جیسے میرا دل ابھی میرے سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ اور پھر 4 بجے کے قریب اچانک ہی وہ ٹھنڈی سی پروائی چلی جو میری روح تک کو سرشار کر دیتی تھی۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو وہ ماں رخ اسی شان سے چلتی ہوئی درگاہ کے صحن میں داخل ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی حسب معمول اس کی ماں اور 2 قدم پیچھے اس کی خاتمہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ اس نے درگاہ کے دروازے کے قریب صفائی کرتے ظاہر سے کچھ پوچھا، شاید عبداللہ کے بارے میں استفسار کیا ہو۔ ظاہر نے جواب میں میری طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر دیا۔ میں اس وقت درگاہ کے مرکزی صحن میں دروازے سے بہت دور بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب زہرا نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اتنی دور سے بھی اس کی حیرت امیز نگاہوں کی تپش سے مجھے اپنا پورا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی مجھ پر نظر پڑی اور یہ میری تقدیر کی وہ پہلی نظر تھی جس کا وقفہ شاید سب سے لمبا تھا۔ زہرا نے زندگی میں پہلی بار اتنی دیر تک میری جانب دیکھا تھا۔ شاید وہ حیرت اور صدمے کی وجہ سے اپنی نظر مجھ سے ہٹا نہیں پائی تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی کے ان چند لمحوں کو کچھ اس طرح جیا کہ پھر کسی اور سانس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ کسی کے لیے فنا ہو جانے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کی نگاہ اس پر ٹکی ہو اور وہ اپنی جان اس جان آفریں کے سپرد کر دے۔ کچھ دیر تک زہرا مجھے اور میں اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا اور اس نے اپنی نظر جھکا لی۔ مجھے یوں لگا جیسے بہت گھنی اور کالی گٹھا کے سائے کے بعد اچانک ہی بے حد تیز اور چبھن والی دھوپ نکل آئی ہو۔ زہرا کی ماں کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور انہیں بھی اپنی بیٹی جیسا ہی شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تیز قدموں سے میری طرف کھینچی چلی آئیں۔ زہرا اور خادمہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرے سلام کا جواب دیا اور جلدی سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے چہرے کو یوں ٹٹولا جیسے وہ میرے ہونے کا یقین کرنا چاہتی ہوں۔ پھر بہت دیر بعد ان کے ہونٹوں سے کچھ ٹوٹے الفاظ ادا ہوئے۔ ساحر بیٹا، تم یہاں، میرا مطلب ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس طرح، لیکن کیوں؟ شاید انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے انہیں اسی صدمے سے نکالنے کے لیے خود ہی بات جوڑنے کی کوشش کی۔ جی، میں نے سوچا کہ کچھ دن زندگی کا یہ رخ بھی دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اور ہاں، لوگ مجھے یہاں عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ساحر اب میرا پرانا نام ہے۔ انجانے میں میرے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو انہیں کچھ دیر سے پتہ چلتی تو بہتر ہوتا۔ میرے منہ سے یہ میرا نام سن کر تو وہ جیسے بالکل ہی ڈھہ سی گئیں اور وہیں درگاہ کے صحن کے فرش پر بیٹھ گئیں۔ میں نے جلدی سے انہیں قریبی گھڑے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر پیش کیا اور تسلی دی۔ آپ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں، یہ راستہ میں نے خود اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے، بنا کسی جبر کے، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے کی جانب چل آیا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ میں نے درگاہ کے معمول کے مطابق پہلے مردانے والے برآمدے کی جانب بیٹھ کر نذرانہ جمع کر کے ان کی فہرست بنائی اور اسی وقت جمعرات کے دن خصوصی طور پر آئے ہوئے درگاہ کے چند خدمت گاروں کے ذریعے ان کی تقسیم کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پھر میں حجرے میں بنی اس کھڑکی میں آ بیٹھا جو درگاہ کے پچھلے برآمدے میں کھلتی تھی اور جمعرات کے دن خصوصی طور پر زنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خواتین کی آمد بھی شروع ہو گئی، جو اپنی نظر اور صدقہ وغیرہ اس چھوٹی سی کھڑکی سے اندر بڑھا کر اپنے مختلف النوع و قسم کے مسائل کے حل کے لیے دعا کی درخواست کرتی تھیں، اور دعا کے بعد اٹھ کر یوں مطمئن ہو کر چلی جاتی تھیں جیسے اس دعا کے بعد واقعی ان کے سب مسائل ایک دم حل ہی ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس مترنم آواز نے دھیرے سے اسلام کیا، وہی آواز جسے میں دنیا کے اربوں آوازوں میں بھی بنا ایک پل ضائع کیے شناخت کر سکتا تھا۔ میری آواز گلے میں اٹکنے سی لگی اور مجھ سے ٹھیک طرح سے جواب بھی نہیں دیا گیا۔ کچھ دیر دوسری جانب بھی خاموشی چھائی رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی ضد چھوڑ دیں، ایسا بھلا کون کسی کے لیے اپنی زندگی برباد کرتا ہے؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی تیاگ دی تھی، لیکن یہ جو مجھے اتنا بڑا انعام دے گا یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف اس آواز کے سننے کے لیے ہی ایسے جانے کتنے اور جنم اس درگاہ پر تیاگنے کے لیے تیار تھا، اور اسے صرف میری اس ایک حقیر سی زندگی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر بے چین ہو کر اپنی بات دہرائی، آپ چپ کیوں ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ میں اپنے خیالات کی رو سے چونکا۔ شاید کچھ لوگوں کے مقدر ہی میں بربادی ہوتی ہے، کچھ زندگیاں ملتی ہیں صرف تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ وہ بھڑک سی گئی، آپ صرف پتھروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، سوائے زخموں کے اور کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے آپ۔ مجھے محرم کی تمنا بھی نہیں ہے، پتھروں سے سر ٹکرانے کا شوق ہی مجھے یہاں تک لے آیا ہے، لیکن کچھ
پتھر شاید نہیں جانتے کہ اس جبین کو وہ یوں لہو لہان کر رہے ہیں، اسی پیشانی سے چھلکتا خون خود انہی کو بھی داغدار کر دے گا۔ زہرا کو میری بات سن کر غصہ آ گیا۔ بات اگر داغدار ہونے کی ہے تو میں اپنا دامن بھی کون سا اجالا ہے، ایک داغ اور سہی۔ بہرحال میں پھر بھی آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ پاگل پن چھوڑ دیں۔ یارا پہلے ہی کئی زندگیاں برباد کر چکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ایک اور جیون اس کی بھینٹ چڑھ جائے۔ آگے آپ کی مرضی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے یاد نہیں میں نے کس طرح اس کی خادمہ سے نذرانہ وصول کیا اور کس طرح واقعی خواتین کے مسائل سنے۔ بس ایک خواب کیسی کیفیت تھی۔ میرا سارا وقت گزر گیا۔ ہوش تب آیا جب مولوی خضر کے بھیجے ہوئے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مولوی صاحب مسجد میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سارا سامان اور نقد رقم وغیرہ درگاہ کے خصوصی زائر کے حوالے کی اور خود مسجد میں چلا آیا۔ نماز کے بعد جب مسجد خالی ہو گئی تو مولوی خضر مجھے اپنے ساتھ لیے چہل قدمی کرنے کے لیے ساحل کی جانب چلے آئے۔ ساحل اس وقت بالکل سنسان پڑا تھا۔ مغرب کی جانب سے چلتی ٹھنڈی پروائی میں شامل نمی نے کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کو بھگو دیا۔ انہوں نے شاید میری خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، تبھی ہلکے سے کھنکھار کر بولے، کیوں میاں، آج کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو، سب خیر تو ہے نا؟ جی کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو سوچتے رہنا چاہیے۔ ہماری دنیا میں آمد کا اصل مقصد بھی یہی سوچ اور یہی کھوج ہے، اور اسی کھوج اور اسی جستجو کا ہمیں حکم بھی دیا گیا۔ نہ جانے آپ کس کھوج کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میری سوچ تو کافی خود غرض سی ہے۔ میں اپنے ہی ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا فائدہ یا نقصان صرف میری ذات تک محدود ہے۔ مولوی خضر چلتے چلتے رک گئے اور انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے میری توجہ دور سمندر میں کھڑے ایک بحری جہاز کی جانب مبذول کروائی۔ جانتے ہو، سمندر کے بیچوں بیچ کھڑا یہ دیو ہیکل جہاز بھی کسی انسان کی ایسی سوچ ہی کا نتیجہ ہے، جو ہو سکتا ہے کہ شروع میں اسے بھی صرف اپنی ایک خود غرضانہ سوچ لگی ہو۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے غور سے میری جانب دیکھا۔ دنیا کی ہر ایجاد، تبدیلی اور ترقی کسی سوچ ہی کا نتیجہ ہے۔ ہاں البتہ کوشش اور لگن کا جنوں شرط آخر ہے۔ انسان سوچتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے اور پھر اوپر والا چاہے تو اس کی سوچ کو الہام بنا دیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں وہ کلیہ ڈال دیتا ہے جو آگے چل کر اس کی اور اس بحری جہاز جیسی ہی کسی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا سوچ کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ اب تم خود ہی لگا لو۔ ان کی باتیں سن کر میں چونک سا گیا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بحری جہاز یا پھر اس جیسی اور سبھی ایجادیں انسان کی اپنی کوشش کی نہیں بلکہ کسی الہام کی مرہون منت ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ کافی ذہین ہو۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور کوشش اور شدید محنت کے بعد ملنے والی کامیابی بھی کسی ایسے اشارے کے تابع ہوتی ہے جو قدرت انسان کے ذہن میں ڈال دیتی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، چلو عشاء کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم دونوں واپس درگاہ کی جانب پلٹ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی مسجد سے نکل گئے تو مولوی خضر میری جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں تو میاں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قدرت نے انسان کو کھوج کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، اور جو بھی سوچ بچار اور کھوج پر محنت کرتا ہے، قدرت اسی کو کامیابی کا پھل دیتی ہے، پھر چاہے وہ ایمان والا ہو پھر کوئی کافر۔ اس سوچ بچار اور تحقیق کے انعام میں قدرت نے کوئی تخصیص نہیں برتی، اور اس کی مثال تمہارے سامنے ہی ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر ایجاد سامنے نہیں آئی، جبکہ غیر مسلم اسی تحقیق اور ایجاد کے میدان میں ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، شدید محنت کے بعد کامیابی کا یہ فارمولہ قدرت کسی الہام میں ان کے ذہنوں میں منتقل کرتی ہے، جیسے ہم کمزور انسان اپنی محنت کا ثمر جان کر فخر سے اتراتے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تمہیں۔ کیا نام تھا اس سائنسدان کا؟ ہاں، نیوٹن۔ کیا تم سمجھتے کہ اسے خاص اسی لمحے جب وہ سیب گرنے والا تھا اس درخت کے نیچے از خود پہنچ جانا چاہیے تھا؟ اور کیا اس کے ذہن میں یہ خیال خود اپنے طور پر ہی آ گیا کہ یہ سیب زمین کی طرف کیوں آیا؟ اور پھر یہی خیال اس کے آس پاس کے لوگوں یا پھر اس سے پہلے کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور اگر کبھی آیا بھی تو اس نے اس عمل کی جانب غور کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ سب باتیں اسے نیوٹن کا الہام ثابت نہیں کرتیں؟ اور پھر صرف کشش عقل ہی سے کیا بات ہے؟ رائٹ برادران کے اڑانے کے خواب سے لے کر آرمسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے تک، ہر خواب بھی تو ایک الہام ہی تھا جو کسی نہ کسی خواب سوچ کے ذریعے قدرت نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ مولوی خضر بولتے چلے گئے۔ میں حیرت کے عالم میں ساکت سا بیٹھا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا۔ سائنس میں نے بھی پڑھی تھی، لیکن سائنس کے بارے میں اس قدر تازہ نظریہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔
وہ چپ ہو گئے تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، آپ کا نام مولوی خضر الدین کے بجائے پروفیسر خضر الدین ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے اچانک ریمارک سن کر وہ دھیرے سے ہنس پڑے۔ ضرور نہیں ہوتا کہ علم صرف کتابوں یا یونیورسٹیوں ہی سے حاصل کیا جائے، ایک سچے طالب کے لیے ساری دنیا ہی ایک درس گاہ ہے۔ ویسے کہنے کو میں نے بھی برائے نام کچھ عرصے فزکس کی ڈگری لینے کے بعد پروفیسر شپ کی ہے ایک بڑی یونیورسٹی میں، لیکن محنت رائگاں ہی گیا۔ میں اپنی جگہ سن سا بیٹھا رہ گیا۔ میں جب سے درگاہ کی اس نئی دنیا میں آیا تھا، قدم قدم پر مجھے ایسی باتیں حیرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اب تک تو مجھے ان جھٹکوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مولوی خضر کی بھی ایک ایسے ہی صاحب کمال شخص نکلیں گے، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آخر میری ہونٹوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو نہ جانے کتنے دنوں سے میرے دل و دماغ میں مچل رہا تھا۔ آج آپ مجھے بتا ہی دیں گے، آپ سب کس نگری سے تعلق رکھتے ہیں؟ پہلے عبداللہ، پھر سلطان بابا اور اب آپ۔ ایسے اور کتنے لوگ موجود ہیں میرے آس پاس؟ ان طلسمات کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ آخر یہ کون سی دنیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب بھی اسی نگری کے ہیں جہاں تم بستے ہو، بس ہم نے رستہ ذرا مختلف اختیار کیا ہے۔ منزل ہماری بھی وہی ہے جو باقی سب کی ہے، لیکن کوئی تو بات ہوگی جو آپ سب اتنے پڑھنے کے بعد اپنی اپنی فیلڈ چھوڑ کر اس رستے پر نکل پڑے ہیں۔ کوئی تو کشش ہوگی اس دنیا کی، کشش صرف تحقیق اور جستجو کی ہے۔ آخر ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف روزگار کمانا اور بچے پیدا کرنا تو نہیں ہو سکتا نا؟ لیکن افسوس کہ ہم انہی جھمیلوں میں پڑھ کر اپنا سارا جیون ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری اس ظاہری دنیا کے آس پاس اور بھی ایسے کئی جہاں ہیں جنہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔ ہم غیروں پر تکیہ کیے ہی کیوں بیٹھے ہیں، جبکہ یہ سارا علم تو مومن کی معراج ہے۔ مولوی خضر رات گئے تک مجھے تحقیق اور جستجو کی افادیت پر لیکچر دیتے رہے۔ مجھے ان کی سبھی باتیں سمجھ تو نہیں آئیں، لیکن ایک بات کا یقین پوری طرح ہو چکا تھا کہ ہمارے آس پاس ایک نظر نہ آنے والی غیر مرئی نظام بھی پوری طرح متحرک اور کاربند ہے، جس کا دائرہ کار ہمارے وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا یہ ظاہری نظام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ماروائی دنیا سے میرا پورا تعارف ہونا بھی باقی تھا۔ میں رات بہت دیر سے مولوی خضر کے حجرے سے نکل کر درگاہ لوٹا۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ کہنے والا ہوں۔ میرے اپنے کمرے میں جا کر سونے کو من نہیں ہوا۔ میں تو وہیں صحن میں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے لیٹ گیا، اور پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ ذرا سی لگی ہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے آس پاس وہی ٹھنڈی سی پروائی چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، وہی سکون امیز ٹھنڈک کا احساس جو ہر مرتبہ میرے سراپے کو اس وقت گھیر لیتا تھا جب کبھی میری زہرا سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ مجھے جیسے اس احساس نے چھوا، میں نے گھبرا کر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا، پھر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر درگاہ کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ زہرا کھڑی تھی۔ ہاں، وہ زہرا تھی۔ پہلے تو مجھے بھی یہی لگا کہ میں دیوانگی کی اس سطح تک پہنچ گیا ہوں جہاں انسان جاگتی آنکھوں سے بھی سپنے دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن جب میں نے زہرا کے پیچھے اس کی ماں اور ڈرائیور کو بھی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو مجھے اپنی نظروں پر یقین آ ہی گیا۔ لیکن وہ رات کی اس پہر یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی تھی؟ اور رات بھی کہاں؟ اب تو سحر قریب تھی۔ زہرا کی حالت کافی ابتر تھی۔ میں نے آج تک اسے پورے یا آدھے نقاب کے بغیر گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس کا ماہتاب چہرہ بے نقاب تھا اور غزال آنکھوں تلے بڑے ہلکے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ کئی دنوں سے نہیں سوئی۔ پر اس وقت وہ اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی کہ میرے منہ سے گھبراہٹ میں صرف 2 الفاظ ہی نکل پائے، آپ یہاں؟ زہرا نے پہلے اس کی والدہ بول پڑی، معاف کرنا بیٹا، ہمیں اس وقت اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہی نا، اولاد ضرور ہو پر اکلوتی نہ ہو، بس اسی اکلوتی اولاد کی پیار کی وجہ سے ہم بھی یوں در بدر بھٹک رہے ہیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے اخلاقی فرض نبھایا، آپ حکم کریں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس بار بولنے میں زہرا نے پہل کی۔ اس کی نظریں جھکی جھکی اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میں نے انہیں آس پاس کی تمام درگاہوں میں بہت تلاش کی ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا آپ مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہیں؟ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ زہرا نے بات ختم کر کے نگاہ اٹھائی۔ میں اس کے کانپتے لب دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں ملی اور میرے دل کا بچا کچا تنکوں کا آشیانہ بھی ایک ہی پل میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ عموماً شعراء نظر سے نظر کے رشتے کو بہت موضوع گفتگو بناتے ہیں، لیکن نظر سے نظر کی التجا کو جس قدر تفصیل سے اس وقت میں بیان کر سکتا تھا شاید کوئی اور نہیں۔
اسے تقدیر کا ستم نہ کہیں تو اور کیا کہ صدیوں کے بعد محبوب در پر آیا بھی تو صرف رقیب کا پتہ لینے۔ سچ پوچھے تو اس وقت مجھے عبداللہ کی قسمت پر بے حد رشک آیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو کر بھی اس نازنین کے کتنے قریب تھا اور اس کی گھائل نگاہ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کس قدر اوجھل۔ شاید وہ میری نظر کی شکایت بھانپ گئی تھی، تبھی اس نے پھر سے پلکوں کا پردہ گرا دیا تھا۔ ابھی ایک دن پہلے اتفاق سے مجھے عبداللہ کا پہلا خط ملا تھا جو اس نے اپنی نئی منزل پر پہنچ کر مجھے لکھا تھا۔ عبداللہ اس وقت یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر کسی اور درگاہ میں تعینات ہے۔ کاش اس پری رخ نے مجھ سے میری جان مانگی ہوتی، پھر مانگا بھی تو کیا، رقیب کا پتہ۔ بہرحال حکم کی تکمیل پھر بھی میرا فرض ہی ٹھہرا۔ آپ یہیں رکیے، میں جلدی سے اپنے حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ عبداللہ خط نکال کر ایک طرف رکھا اور لفافہ لا کر زہرا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کل مجھے اس کا خط ملا، لفافے کے پیچھے عبداللہ کا پتہ موجود ہے۔ زہرا کی بے چین نگاہوں نے کچھ ہی ایسی تیزی سے لفافے کو ٹٹولا جیسے شاید پیاس کے عالم میں مرتا ہوا کوئی شخص پانی کا آخری بچا ہوا گھونٹ پینے کے لیے پیالہ پکڑنے کی سعی کرتا ہے۔ اس کا بس چلتا تو شاید لفافے میں لکھے حروف کو بھی نظر سے پی جاتی۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو اس کی نگاہ میں پہلی مرتبہ میرے لیے کچھ نرمی اور ممنونیت سی تھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کاش میں اس قابل ہوتی کہ آپ کے احسان کا یہ قرض بھی کس طرح اتار پاتی۔ زہرا بات ختم کر کے چل دی اور میں اس بھکاری کی طرح کھڑا رہ گیا جس سے اس کی دن بھر کی بھیک بھی کوئی لٹیرا چھین کر لے جائے۔ زہرا کی ماں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر میری جانب پلٹ آئیں اور ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اگر زہرا کے ابا کسی کاروباری دور پر ملک سے باہر نہ گئے ہوتے تو شاید اپنی بدنصیب بیٹی کی چاہت بھی مجھے یوں آدھی رات کو اپنی دہلیز پھیلانگنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ مگر بیٹا وہ تو سوال ہی ہے، اپنے دیوانے پن میں یہاں تک چلی آئی، تم نے اسے پتہ کیوں دیا؟ تم چھپا بھی تو سکتے تھے۔ وہ کہتے کہتے چپ سی ہو گئی، لیکن میں ان کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ ایک سوالی کسی دوسرے سوالی کی التجا بھلا کب ٹال سکتا ہے؟ ہم دونوں کی اذیت مشترکہ ہے، ہاں فرق بس اتنا ہے کہ انہیں کوئی پتہ بتانے والا میسر ہے، جبکہ میری تقدیر میں اس معاملے میں بھی کھوٹی ہے۔ وہ کچھ دیر تک میرے چہرے پر لکھی نہ جانے ضبط کی کون سی تحریر پڑھتی رہیں، پھر بولیں، میرا اپنی دعاؤں سے بھروسہ اٹھنے عرصہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک آخری دعا قدرت نے قبولیت کے لیے باقی رہ چھوڑی ہے تو میں اسے تمہارے نام کرتی ہوں۔ کاش میرے نصیب میں تمہاری فرزندی لکھی ہو، جیتے رہو۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑیں اور پھر ان سے رکا نہیں گیا، میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ زہرا ڈرائیور کے ساتھ پہلے ہی درگاہ سے نکل چکی تھی۔ میں اسی طرح تنہا، بے کس اور لاچار سا درگاہ کے سین میں کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنے آس پاس ہزاروں آندھیوں کا شور محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے لوگ دیوانوں پر ترس کیوں کھاتے ہیں، پاگل پن تو ایک نعمت ہے۔ بدرشیم تو مجھے جیسے ہوش والے ہوتے ہیں جو ان اذیت ناک لمحوں کا عذاب جھیلنے کے لیے ہوش و حواس میں رہتے ہیں۔ جب فجر کی اذانیں ختم ہوئیں تب بھی میں وہیں اسی جگہ گمسم سے کھڑا تھا۔ اتنے میں مولوی خضر کا پیغام ممبر بھی آ کر نمازی کھڑے ہونے کی اطلاع دے کر جا چکا تھا۔ مولوی خضر نے میری تازہ نماز کی وجہ سے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ روز صبح احتیاطاً جگانے کے لیے کسی نہ کسی نمازی کو درگاہ بھیج دیتے تھے۔ اس دن میرا دل نماز پڑھنے پر بھی مائل نہیں تھا، لیکن جب تیسری مرتبہ مسجد سے میرا بلاوا آیا تو بادل نخواستہ مسجد کی جانب چل پڑا۔ مولوی صاحب نے نماز ختم کی اور اپنا درس شروع کیا۔ ہاں تو بھائی، کل میں بتا رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے چند پیروکاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک نہایت ہی عمر رسیدہ بڑھیا دہائی دیتی ہوئی آ پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے ماجرا دریافت کیا تو بڑھیا نے فریاد کی کہ یا حضرت، میرے بچوں کے حق میں دعا فرمائیے، وہ 250-300 سال کی کچی عمر ہی میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں، آپ ان کی جوانی اور دراز عمری کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھیا کی فریاد سن کر مسکرا دی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے بڑھیا کے حق میں دعا فرما دی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد محفل میں کسی نے عرض کی، یا حضرت نوح علیہ السلام، جب اس بڑھیا نے آپ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام مسکرائے کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ بڑھیا اپنے بچوں کی 300 سال زندگی کو دراز کرنے کی دعا کی متمنی تھی، اور میں یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ اگر میں اسے یہ بتا دیتا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب انسان 50-60 سال کی عمر میں پیدا ہو کر نہ صرف بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور پھر بڑھاپے کی منزلیں پار کر کے تبھی موت مر بھی جائے گا، تو یہ اپنے بچوں کی عمر پر خداوند کریم کے آگے سجدہ شکر نہ بجا لاتی؟
ساری محفل انگشت بدنہ رہ گئی۔ کسی نے پوچھا یا حضرت، کیا واقعی کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا جب انسان اتنی مختصر عمر میں پیدائش کے بعد بوڑھا ہو کر مر جائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، قرب قیامت کے آس پاس ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب انسان 50-60 سال کے مختصر عرصے میں پیدائش سے لے کر بڑھاپے اور پھر موت کے تمام مراحل طے کر لے گا۔ ساری محفل بیگ کے زباں ہو کر بولی، باخدا اگر ایسا کبھی ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم تو اپنے پتے باندھ کر ہی گزر کر لیتے اور سجدے سے سر نہ اٹھاتے کہ اتنے کم وقت میں گھر بار، کاروبار اور دیگر کام کاج کی طرف کس کا دھیان کب جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر مسکرائے۔ انہوں نے محفل کو تنبیہ کی، ہاں، لیکن کتنی عبرت کی بات ہے کہ اسی دور کے انسان نے اپنی رہائش کے لیے سب سے پکے محل تعمیر کریں گے۔ سب نوازی نے اپنے کانوں کو جلدی سے یوں ہاتھ لگائے جیسے وہ سب ابھی تک حضرت نوح علیہ السلام کے دور ہی میں بیٹھے ہوں۔ مولوی خضر نے اپنے درس ختم کیا، تو ساتھیوں ہمیشہ یاد رہے کہ یہ دنیا بڑی عارضی جگہ ہے، اس کے لیے بس اتنی ہی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے۔ سب نمازی درس کے خاتمے پر حسب معمول مولوی صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مولوی خضر نے سب کے جانے کے بعد غور سے میری جانب دیکھا۔ میں ابھی تک سب سے الگ تھلگ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ انہوں نے شاید میری بیزاری محسوس کر لی۔ کیوں میاں، آج من کہیں اور لگا ہوا ہے کیا؟ رات میں تہجد کے لیے اٹھا تو نیچے ساحل پر بڑی سی موٹر گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ لگتا ہے تمہارے مہمان آئے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان ابھر آئی، تو گویا انہیں زہرا کی آمد کا پتہ تھا۔ ہاں، مجھ سے عبداللہ کا پتہ مانگنے آئی تھی۔ ارے تو کہہ دینا تھا کہ عبداللہ تو اس کے سامنے کھڑا ہے، پھر وہ کسے کھوجتی پھر رہی ہے؟ وہ مجھے نہیں، پرانے عبداللہ کی کھوج میں یوں آدھی رات کو ننگے سر چلی آئی تھی۔ میرے ایسے نصیب کہاں ہے کہ وہ مجھے تلاش کرے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ نہایت ہلکا ہو گیا۔ مولوی خضر معنی خیز انداز میں بولے، لیکن آئی تو تمہارے پاس ہی نا۔ کل تک جو تمہارے سائے سے بھی کتراتی تھی، آج اسے مقدر نے اس قدر مجبور کر دیا کہ یوں آدھی رات کو تمہارے پاس دوڑی چلی آئی۔ میں نے چونک کر مولوی خضر کی جانب دیکھا۔ واقعی اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جاتا تو بات تو ان کی بھی ٹھیک ہی تھی۔ اس کے ہونٹے پہ خدا خدا کر کے میرا نام تو آیا، چاہے براسرار الزام ہی سہی۔ گویا سلطان بابا کا وعدہ پورا ہو رہا تھا، رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے۔ ہاں، البتہ اس ایفائے عہد کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی، یا پھر میرا بے چین دل ہی نہایت بے صبرا تھا۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ آج تک مولوی خضر نے یوں کھل کر تو کبھی مجھ سے زہرا کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ان کی معلومات سے لگتا تھا کہ انہیں سارے قصے کی بخوبی خبر ہے۔ مجھے اپنی چند لمحوں پہلے والی بے خودی پر ندامت سی محسوس ہوئی۔ تو گویا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں صرف زہرا کے حصول کے لیے اس درگاہ تک آیا ہوں، لیکن آپ نے کبھی مجھ پر یہ جتایا کیوں نہیں؟ میری سوچ کے دوران وہ حسب معمول اپنے ہاتھ کی میز دراسی چائے بنا چکے تھے۔ میرے سوال پر دھیرے سے مسکرا دیے، میاں، سب کچھ جتایا تو نہیں جاتا نا، اور پھر ویسے بھی یہ تمہارا ذاتی معاملہ تھا۔ میں نے سوچا تم سے کچھ پوچھوں گا تو تم بھی دل میں سوچو گے بڑے میاں سٹھیا گئے ہیں۔ مجھے ان کی بات پر ہنسی آ گئی۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں نہیں، ضرور پوچھو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، آپ نے کبھی کس سے محبت کی ہے؟ میرا سوال سن کر ان کے چہرے پر بچوں کی طرح حیا کا ایک گلابی رنگ آ کر گزر گیا، اور وہ ہنس پڑے۔ کیا میاں، سبھی کچھ گلوال ہو گئے کیا؟ ہاں بتائیں نا، آپ نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ خدا کے لیے جواب میں یہ نہ کہیے گا کہ پھولوں سے۔ ہاں چاہا ہے نا، پھولوں کو، موسم سے، سمندر سے، ان سب کو بنانے والے سے۔ آپ جانتے ہیں میں کس محبت کی بات کر رہا ہوں۔ میری ضدی انداز پر وہ باقاعدہ زور سے ہنس دیے۔ میں نے ان سے پہلے انہیں یوں ہنسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے مولوی خضر مجھے بہت اچھے لگے۔ ہاں وہی کی ہے، اپنے زمانے میں ہم نے بھی کی ہے محبت، لیکن ہماری محبت میں اور آج کل کی اس طوفانی محبت میں بہت فرق ہے۔ مجھے جس سے محبت ہوئی اسے میں نے پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ ایک کتابوں کی دکان پر جہاں وہ سائیکل رکشے میں اپنی والدہ کے ہمراہ تشریف لائی تھی، اور دوسری مرتبہ ایک لائبریری میں جہاں ہم نے کسی طور بڑی ہی مشکل سے انہیں آنے کو کہا تھا۔ وہ بس 2 منٹ کے لیے آئیں، اور جتنی دیر میں لائبریرین کے ہاتھ سے کتاب ان کے ہاتھ میں منتقل ہوئی، بس اتنی ہی دیر ٹھہری۔ یہ اتنی سی ہے ہماری محبت کی کہانی۔ میرا تجسس بڑھ گیا۔ تو پھر آپ نے ان خاتون کے ہاں رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ میرا مطلب ہے آپ نے بات آگے کیوں نہیں بڑھائی؟ بات بڑھاتی تو بڑھاتے نا، لمبی کہانی ہے میاں، پھر کبھی سنائیں گے۔ فی الحال تم بس اتنا جان لو کہ محبت کے 1000 سے بھی زیادہ روپ ہوتے ہیں، لیکن محبت ہمیشہ اس خوشبو کی طرح لا حاصل ہی رہتی ہے جو پرفیوم کرتے سمے آس پاس فضا میں بکھر جاتی ہے۔ بس ایک کسک ہی اس عشق مجازی کا حاصل ہے، لیکن لوگ محبت میں ایک دوسرے کو پا بھی تو لیتے ہیں۔ اس فصل محبت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ ان کو
کچھ لوگ ہیں جن کو ان کی محبت مل بھی تو جاتی ہے، محبت کہاں مل پاتی ہے میاں، بس جسم مل جاتے ہیں۔ جانے کس بیوقوف نے اس وصلے کو محبت کے وصل کا نام دے دیا ہے۔ محبت ہمیشہ سے ایک لا حاصل جذبہ ہے۔ میں حیرت سے اس بزرگ کو دیکھتا رہا، ضرور ان کا ماضی کسی شدید محبت کی داستان سے گندھا ہوا تھا، ورنہ محبت کے ہر بارے میں اتنا منفرد اور انوکھا نظریہ کسی عام شخص کا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن مولوی خضر سے مل کر درگاہ واپسی کے بعد بھی میں بہت دیر تک ان کے فلسفہ محبت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو پھر میری زہرا سے محبت کا مقام کس قدر تھا؟ کیا حقیقت تھی میری محبت کی؟ کیا میری محبت بھی صرف جسم کے حصول کے لیے ہی تھی؟ لیکن میں نے تو آج تک کبھی زہرا کا جسم پانے کی خواہش تک نہیں کی تھی۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا بس اس کے چہرے کے نور کو کھوتا چلا گیا، اور پھر جسم یا روح کا حصول تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو میرے بارے میں سوچتی تک نہ تھی۔ میں ایسے ہی نہ جانے کتنے خیالوں میں بھنور پھنسائے غوطے کھا رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر میرے ساتھ وہی عجیب سا واقعہ ہوا جو پہلے بھی درگاہ میں عبداللہ کے حجرے میں پہلی مرتبہ داخل ہوتے ہوئے پیش آیا تھا۔ میں کافی دیر سے درگاہ کے صحن میں بیٹھا تسبیح کے مالائیں پرو رہا تھا اور اپنی محبت کی حقیقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں باہر سے کسی مچیرے کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ بھائی، تسبیحیں بن گئی ہوں تو دے دو، میں نیچے بازار کی طرف جا رہا ہوں، دکان پر چھوڑتا جاؤں گا۔ ایک کریم بلوچ کی آواز تھی۔ مولوی خضر نے اسے خاص طور پہ تاکید کر رکھی تھی کہ جب بھی وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نیچے بازار جانے لگے تو مجھ سے بھی پوچھ لیا کرے تاکہ میرا وقت بچ جائے۔ میں نے وہیں سے آواز لگائی، آیا کریم بھائی، اور اسی لمحے ایک دم میرے ذہن میں پھر ایک دھماکہ سا ہوا۔ مجھے یوں لگا کریم پہلے بھی اسی طرح مجھ سے تسبیح کی مالائیں لینے کے لیے یوں ہی درگاہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگا چکا ہے، اور میں نے ٹھیک اسی جگہ بیٹھے اسے یہی جواب دیا ہے، اور اب جب اسے یہی مالائیں دینے کے لیے باہر نکلوں گا تو وہ مجھے داہنی جانب مسکراتا ہوا کھڑا ملے گا۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ میں بھی اسی روشنی کے دھماکے کے اثر میں تھا، اور جیسے ہی میں بے اختیار ہو کر اٹھا اور باہر نکلا تو کریم وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہ تمام احساس لمحے بھر کا تھا، اور اگلے ہی لمحے میں پھر سے زمانہ حال میں واپس پہنچ گیا، لیکن اس بار میرے سر میں درد کی ایک شدید لہر بھی اٹھی تھی۔ میں نے کریم کو تو جیسے تیسے فارغ کر دیا، لیکن پھر خود مجھ سے بھی بہت دیر تک وہاں سے اٹھا نہیں گیا۔ عام طور پر ایسا ہم سب ہی کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں کسی واقعے، بات یا منظر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ایک وقتی سا احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ بات پہلے بھی سن چکے ہیں، یا اس سوال کا جواب مخاطب کی زبان سے کیا نکلے گا، یا پھر پہلی مرتبہ کا دیکھا ہوا منظر بھی اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسے ہم پہلے بھی اس مقام سے گزر چکے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ اس درگاہ میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک صرف ایک مہینے میں تیسری یا چوتھی مرتبہ یہ واقعہ پیش آ رہا تھا کہ خود میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ کیا اسرار ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی مسجد نمازیوں سے خالی ہوئی تو میں تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ مولوی خضر کے سامنے پیش کر دیا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ خلاف معمول مولوی خضر نے میرے تمام سوالات کے جواب میں بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ رہنے دو میاں، بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے اصرار کیا، آخر ایسا بھی کیا راز ہے؟ پہلے میں نے عبداللہ سے بھی جب اس بات کا ذکر کیا تھا تب اس نے بھی کچھ ایسے ہی گول مول سے جواب دیا تھا۔ پھر میرا درد سے سر پھٹ جائے گا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری یہ الجھن دور کر دیں، چاہے اس راز کے افشا ہونے سے میرا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو۔ انہوں نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ بہت جلدی ہے میاں، بہتر ہوتا کہ مناسب وقت کا انتظار کرتے، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ کل کرے سو آج، آج کرے سو ابھی۔ مولوی خضر نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، یوں لگتا ہے جیسے تمہاری تربیت کا وقت آ گیا ہے۔ میں مولوی خضر کے منہ سے تربیت کا لفظ سن کر مزید الجھن میں پڑ گیا۔ وہ میری تربیت کا ذکر کر رہے تھے، کیا زہرا کو پا لینے کے لیے بھی مجھے باقاعدہ کسی تربیت سے گزرنا پڑے گا؟ سوالوں کا ایک طوفان تھا جو میرے اندر سب کچھ اتھل پھتل کر رہا تھا، لیکن میں بنا کچھ کہے دم سادے ان کے سامنے بیٹھا رہا۔ آخرکار انہوں نے ہی اپنی خاموشی کا قفل توڑا۔ سب سے پہلے تو تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تمہارے خیال میں اس دنیا کا سب سے بڑا عہدہ، مقام و مرتبہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یاد رہے ماضی اور حال دونوں زمانوں کا پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، شاید کسی سپر پاور کے سربراہ کا عہدہ۔ نہیں، نبوت دنیا کا سب سے بڑا عہدہ، مقام و مرتبہ ہے۔ حالانکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اب تک اور آنے والے تمام زمانوں کا سب سے بڑا عہدہ نبوت ہی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا۔ جی بہتر، لیکن میں اب بھی آپ کے اس سوال کا مقصد نہیں سمجھا۔ انہوں نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا۔ دراصل جو میں اب کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق میرے سوال سے ہے۔
میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری دنیا اس کائنات کی لاتعداد دنیاؤں کے مقابلے میں صرف ریت کے ایک ذرے جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے بالکل قریب ایک اور مخلوق جسے ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں اپنی دنیا بسائے ہوئے ہے۔ پھر جانے کتنی کہکشائیں، کتنے سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری اپنی دنیا کے اندرونی رابطے کے بہت سے ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں، مثلاً وائرلیس ٹیلی فون، موبائل وغیرہ، جن سے ہم تمام دنیا میں پلک جھپکنے میں مطلوبہ شخص تک رسائی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک رابطہ ہمہ وقت اپنے خدا سے بھی تو رہتا ہے، وہ جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس غیر مرئی رابطے کے لیے اب تک کوئی آلہ ایجاد ہوا ہے، نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس رابطے کا نظام خود اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ عموماً یہ رابطہ براہ راست نہیں ہوتا اور بلا واسطہ ہم بھی سبھی ایک پوشیدہ نظام کے تحت اس رابطے سے جڑے رہتے ہیں، لیکن خدا کے اپنے بندے سے براہ راست رابطے کے بھی کچھ ذرائع ہیں۔ میں صرف 3 بڑے دفاع کا ذکر کروں گا: وحی، کشف اور الہام۔ مولوی خضر نے پانی پینے کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان کی اس لمبی تمہید نے میرے اندر کے ایک عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ خدا خدا کر کے انہوں نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ ہاں، تو میں نے فی الحال صرف 3 بار براہ راست رابطوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا ذریعہ یعنی وحی شرعی کا سلسلہ آخری پیغمبر کے ساتھ ہی موقوف ہو گیا۔ باقی رہ گیا 2 ذرائع۔ ان میں سے پہلا ہے کشف، جس کا تعلق حساسیت سے ہے، جس میں کسی شخص کو باقاعدہ علم غیب یا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی جھلک نظر آتی ہے اور اس واقعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ ایسے انسان کو کاشف کہتے ہیں اور اس کا یہ کمال کشف کہلاتا ہے۔ جبکہ تیسرے ذرائع کو الہام کہا جاتا ہے۔ الہام کا تعلق وجدانیت سے ہوتا ہے۔ وجدان یعنی انسان کو باقاعدہ کچھ نظر تو نہ آئے، پر خدا کی طرف سے اس کے دل میں ایک خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ فلاں واقعہ کچھ یوں ہوا ہوگا، یا فلاں شخص اس حال میں ہوگا، یا فلاں 2 رستوں میں سے ایک راستہ اسے اس کی کامیابی کے راستے پر لے کر چلا جائے گا۔ لیکن یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے کن خاص بندوں کو الہام یا کشف کے مرتبے کے لیے چنتا ہے۔ مولوی خضر نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر مجھ سے پوچھا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے پھر سے سلسلہ جوڑا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایسا کمال ہر ایک کو عطا نہیں کیا جاتا۔ ضرور اس بندے میں کوئی خاص بات تو ہوتی ہوگی کہ میرے نزدیک وہ خالص پن ہے جسے انگریزی میں پیورٹی کہتے ہیں۔ ہم انسان عالم رواح میں انتہائی معصوم ہوتے ہیں، پھر دنیا میں آنے کے بعد رفتہ رفتہ یہاں کے گناہوں کی آلودگی ہمیں داغدار کر دیتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی بچے کے شفاف پھیپھڑوں کے مقابل میں کسی لگاتار سگریٹ یا تمباکو نوشی کرنے والے کے پھیپھڑے، جو بہت زیادہ کاربن کی وجہ سے ایکس رے میں بھی باقاعدہ کالے نظر آتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ خدا کم از کم الہام کا تحفہ ہر انسان کے لیے طے کر رکھا ہے، لیکن ہماری اندر کی آلودگی ہمارے قلب و نظر کے گرد اس طرح پہرا بن کر پردے گرا دیتی ہے کہ ہم الہام تو دور سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پاتے۔ مولوی خضر نے پھر سے ایک وقفہ لیا۔ شاید وہ مجھے اس بات کا موقع دینا چاہتے تھے کہ میں ان کی ثقیل باتیں ہضم کر سکوں، اور پھر گویا ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشف اور الہام کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ نعمت بھی تو سبھی میں یکساں بٹی ہوئی تو نہیں ہوتی، اس کے بھی باقاعدہ درجے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل سیٹلائٹ کا دور ہے۔ خلا میں بہتی لہروں کے ذریعے خلائی سگنل بھیج جاتے ہیں اور لہروں کو پکڑنے کے لیے کسی اینٹینا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جس اینٹینا کی اونچائی جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ لہریں وہ پکڑ پاتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم سب انسانوں کے سر پر بھی ایک ایسا ہی اندیکھا اینٹینا موجود ہے، جو جتنا بڑا کاشف یا الہامی ہوگا، اس کا اینٹینا دوسروں سے اتنا ہی اونچا ہوگا، اور اس غیر مرئی اینٹینا کی لمبائی یا اونچائی کا براہ راست تعلق خود انسان کی اپنی محنت، عبادت، ریاضت اور پاکیزگی سے بھی ہے۔ جو جتنی کوشش اور ریاضت کرے گا، اس کی پہنچ عالم غیب میں اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اینٹینا سر سے اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ آج کل ٹیلی پیتھی اور ریکی وغیرہ کا بڑا چرچا ہے۔ سائنس ان علوم تک بہت دیر میں پہنچی ہے، جبکہ روحانیت نے تو عرصہ قبل یہ سنگ میل عبور کر لیے تھے۔ چین میں ابھی تک باقاعدہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ننگے پاؤں پانی کی سطح پر یوں چلتے پھرتے ہیں جیسے خشکیوں پر پھر رہے ہوں۔ کوئی ندی، دریا یا سمندر انہیں ڈبو نہیں سکتا۔ یہ سب صرف اور صرف خود پر قابو پانے کی طاقت ہے، جنہیں روحانیت سے عطا ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم جب اپنی توجہ اس قدر مرکوز کر سکتا ہے کہ وہ پانی کی سطح پر چلتے ہوئے پیر کے تلوؤں کے پھٹے کنٹرول کرتے ہوئے ان کے ساخت عارضی طور پر پانی پر چلنے کے موافق کر لیتا ہے، تو پھر سوچو کہ اگر مومن اپنی توجہ مرکوز
کرنے پر قدرت حاصل کر لے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات تمہارے سوال کی کہ تمہیں بار بار چند لمحے آگے کی بات کیوں نظر آتی ہے، تو میری ناقص اور ذاتی رائے یہی ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی کشف اور الہام سے ہے جس کا میں نے ابھی اتنی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تمہارا اینٹینا کچھ پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن شاید ابھی ہم سب عام انسانوں کی طرح صرف سر کی سطح ہی پر ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں مکمل وجدان عطا کرے۔ میں حیرت سے منہ کھولے مولوی خضر کی باتیں اور ساری تمہید سن رہا تھا۔ وہ کہاں کی باتوں کہاں سے لے جا کر جوڑ بیٹھے تھے، بھلا میں کہاں اور روحانیت کہاں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے تو مجھے ٹھیک سے نماز بھی پڑھنا نہیں آتی تھی۔ اب بھی جو کچے پکے سجدے کر رہا تھا، مجھے اگر زہرا کو پانے کی ذرا سی بھی نا امیدی ہوتی تو میں ایک پل بھر میں مزید درگاہ میں نہ ٹھہرتا، جبکہ یہ حضرت تو نہ جانے کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ شیر جانتا کہ میری آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ میری مرضی سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ پھر بھی انہوں نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ میں نے اسی لیے شروع ہی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کچھ فیصلے قدرت نے اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے۔ کس کو اس کام کے لیے چننا ہے اور کسے نہیں، یہ فیصلہ بھی تقدیر خود ہی کرتی ہے، اور اس فیصلے کے لیے آگے ہم انسانوں کے سبھی جواز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مولوی خضر اپنی بات مکمل کر کے مغرب کی نماز کی تیاری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن میری ذات کو دھورا بھٹکنے چھوڑ گئے۔ پتہ نہیں ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اندیکھا شکنجہ میرے وجود کے گرد کسا جا رہا ہے۔ یہ سلطان بابا مجھے کس گورکھ دھندے میں الجھا گئے تھے۔ میں تو اپنی پہلی اور ظاہری دنیا میں ہی سے بیزار تھا، یہ دوسری دنیا کے عذاب بھلا اب کون جھیلے گا۔ میں نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے مزید کسی امتحان میں نہ ڈالے کہ وہ بہت سے عام اور کمزور سا بندہ ہوں۔ مجھ میں اب مزید کوئی عذاب سہنے کی ہرگز سکت نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں اپنی اس التجا میں اتنا غرق ہوا اور کب میرا چہرہ صرف آنسوں سے دھلنے لگا، لیکن اس روز اتنے سناٹے میں میری ہچکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دنیا میں مجھ جیسا کون ہوگا جس نے اپنی محبت پانے کے لیے اپنی سانسیں تک گروی رکھ دی ہوں۔ آخر قدرت کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا۔ عشاء کی نماز کے بعد میرا دل جب بہت گھبرانے لگا تو میں نے ساحل کی چھت کی طرف چہل قدمی کی۔ مولوی خضر نماز کے فوراً بعد نیچے ساحل بستی میں نہ جانے کس نمازی کی تیمارداری کے لیے جا چکے تھے۔ میں تنہا ہی ساحل کی طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی تو کچھ گھٹن کا احساس کم ہوا۔ میں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی اپنی دھن میں ساحل کے کنارے کنارے چلتا گیا۔ اچانک دور ساحل پر چند روشنیاں تیزی سے مجھے اپنی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں سائلنسرز کی آواز سے پتہ چلا کہ 6-7 ہیوی بائک ساحل پر دوڑتی ہوئی میری جانب آ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس چنگھاڑتے شور میں ان موٹر سائیکل سواروں نے مجھے کراس کیا۔ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ٹولہ تھا جو شاید شہر سے دور اس ویران ساحل پر ریس لگانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر موٹر سائیکل پر ایک لڑکے لڑکی کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سبھی چینخ چلا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ میرے ہونٹوں پر خود بخود ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ میٹھی یادوں نے میری رگوں میں بہتی کرواہٹ کو کافی کم کر دیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ لگائی گئی ایسی کئی ریسوں اور ہنگاموں کا دور یاد آ گیا۔ ہمارے گروپ میں کاشف سب سے اچھا بائک رائڈر تھا، لیکن میں اسے بھی بہت دفعہ ریس میں ہرا چکا تھا۔ میں اپنی یادوں کی جھونک میں بہت آگے چل آیا تھا۔ ساحلی بستی کی روشنیاں تقریباً غائب ہو چکی تھیں، لہٰذا میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں درگاہ سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے وہی موٹر سائیکل سوار گروپ ساحل کے کنارے کھڑا نظر آیا۔ وہ سب کے سب ایک موٹر سائیکل کے گرد جمع تھے۔ شاید اس بائک میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ میں ان کے قریب پہنچا تو وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک شوق سے لڑکے نے زور سے کہا، سلام مولانا جی، یہاں آس پاس کوئی گراج ہے تو پلیز بتائیں۔ اس کے مولانا کہنے پر پہلے تو مجھے یہ گمان ہی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ زور سے کھنکھا کر مجھے متوجہ کیا تو میں رک گیا۔ میرے علاوہ وہاں اور تھا ہی کون جسے وہ پکارتا ہے۔ پھر میرا ہاتھ بے اختیار میری 2 ہفتوں سے بھی زیادہ بڑھی شیو کی جانب چلا گیا۔ میں اس وقت کرتے پاجامے میں ملبوس، سر پر سفید ٹوپی اور بڑھی ہوئی داڑھی کے لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسے میں ان کا مجھے مولانا سمجھنا اور پکارنا بالکل جائز تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ نہ جانے میں خود اس سے پہلے کتنے ایسے ظاہری حلیے والوں کو باقاعدہ مولوی سمجھتا رہا تھا۔ ہم انسان بھی کس قدر ظاہری پرست ہوتے ہیں، لباس اور حلیے کی بنیاد ہی پر درجہ بندیاں کرتے رہتے ہیں، دل کے حال پر کبھی نہیں جاتے۔ میں نے جواب دیا، جی فرمائیے۔ سارا گروپ مجھے نہایت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک شریر آنکھوں والی ایک لڑکی بولی، جناب کسی قریبی ورکشاپ کا پتہ بتا دیں، ہماری بائک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے خراب موٹر سائیکل پر دوری سے نظر ڈالی۔ جرمنی کی 700 سی سی سپر ٹرائف تھی۔ اس زمانے میں یہ میری بھی پسندیدہ سواری رہ چکی ہے، آپ کہیں تو میں دیکھ لوں۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ میری بات سن کر وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ ایک دوسری چنگم چباتی لڑکی ہنس کر بولی، مولوی جی،
یہ سپر ہیوی بائک ہے، کوئی سائیکل نہیں جو پنکچر ہو گئی اور آپ اسے ٹھیک کر دیں گے۔ لڑکی کی بات سن کر پورا گروپ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تو سائیکل ہی نا، بس ساتھ میں موٹر جڑ گئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سیلف چیک کی، موٹر سائیکل کک سے نہیں بلکہ سیلف سٹارٹ ہوتی تھی۔ سیلف ٹھیک تھا۔ میں نے ڈسک بریک دیکھی اور ایئر لیور کو 2-3 بار پکڑ کر چھوڑا۔ سارا گروپ حیرت سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے حتمی نتیجے پر پہنچ کر سر اٹھایا۔ بریک کی ڈسک ایک دوسرے میں پھنس گئی ہیں، شاید بریک لگاتے ہوئے کلچ کو ٹھیک طرح سے نہیں دبایا گیا۔ آپ میں سے کسی کے پاس کٹ بیگ ہے؟ سبھی گروپ کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب کھنکارنے کی باری میری تھی۔ پھر جیسے میری کھنکار سن کر سبھی کو ہوش آ گیا اور ایک لڑکی جلدی سے کٹ بیگ لے کر میری طرف بھاگا۔ باقی سب بھی بیک وقت بولنے لگے، واو یار کمال ہے، اٹس امیزنگ۔ آپ کو تو پوری بائک کی انجینئرنگ کا پتہ ہے، کیا مکینک ہیں؟ بس مکینک ہی سمجھ لیں۔ بس 10 منٹ میں آپ کی بائک تیار ہو جائے گی۔ میں پوری طرح موٹر سائیکل کی خرابی درست کرنے میں جٹ گیا۔ گروپ کی نظروں میں اب میرے لیے طنز کی بجائے ستائش تھی۔ وہ سب پھر سے اپنی پرانی بحث میں مصروف ہو گئے جو شاید میرے آنے سے پہلے ان کے درمیان جاری تھی۔ جس لڑکے نے مجھے مخاطب کیا تھا وہ بولا، تم لوگ مانو نہ مانو مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں اور تب بھی وہ شپ اسی جگہ اینکر تھا۔ شرارتی لڑکی بولی، کم آن نعمان، اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہ تمہارا دوسرا جنم ہے۔ میں نداشتہ طور پر ان کی باتوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایک دوسرا لڑکا بولا، یار لوگ اس مرر امیج تھیوری پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ نومی کا مسئلہ بھی بس اتنا ہی ہے۔ ان کی یہ ساری گفتگو زیادہ انگریزی میں ہو رہی تھی۔ دوسری جانب سے جینز میں ملبوس ایک لڑکی چلائی، خدا کے لیے کوئی مجھے بھی اس شیشے کی عکس نما تھیوری کے بارے میں بتائے گا۔ پہلا لڑکا تفصیل سے بتانے لگا، بھائی یونانی فلسفے کے مطابق ہماری یہ دنیا دراصل ہو بہو ایک ایسی ہی دنیا کا عکس ہے جو بالکل ہمارے سامنے ہی بستی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ٹھیک وہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا ڈپلیکیٹ اس دنیا میں موجود ہے، اور یہ جو گڑبڑ نومی کے ساتھ ہو رہی ہے ویسا تب ہوتا ہے جب ہماری دنیا اور اس دنیا کے عکس کے چند فریم آگے پیچھے ہو جائے، تب ہم لمحہ بھر کے لیے مستقبل میں جھانک آتے ہیں۔ یار وہ تم لوگوں نے ہم ذات کا ذکر نہیں سنا؟ ہمارا ہم ذات وہی تو ہے، اس جیسی دنیا میں بستا ہو ہمارا ڈپلیکیٹ، ہماری کاربن کاپی۔ میرے ذہن میں ان لوگوں کی باتیں سن کر جھکڑ سے چلنے لگے۔ یہ تو وہی بات کر رہے تھے، اس کی ایک روحانی توجیہ ہے، آج ہی شام کو مولوی خضر نے میرے سامنے پیش کی تھی، جبکہ یہ تو بالکل ہی کسی نئی تھیوری کا ذکر کر رہے تھے۔ قدرت میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیل رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں نعمان نے زور دے کر کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ وقت اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ باہر کے سائنسدانوں نے حال ہی میں کچھ ایسی آوازیں ریکارڈ کر لی ہیں جن کی زبان عبرانی ہے اور جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی آوازیں ہیں۔ بلکہ وہ تو اس واقعہ تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ وہاں بات کسی گدھے کے مرنے کے قصے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تیسرا لڑکی نے ناک سکیڑی، تو اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نعمان نے اصرار جاری رکھا، یار جب آواز کے فریم خلا میں زندہ رہ سکتے ہیں اور صدیوں بعد بھی پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ہماری تصاویریں بھی فضا میں کہیں نہ کہیں کسی تہہ میں ضرور باقی رہتی ہوں گی۔ تم دیکھیں جلدی ایک ایسی مشین بھی وجود میں آ جائے گی جو ہمیں ہمارے مستقبل نہیں تو کم از کم ماضی میں ضرور پہنچا دے گی، جہاں ہم خود اپنی آنکھوں سے اپنا بچپن، اپنے والدین اور دیگر حالات دیکھ سکیں گے۔ شرارتی لڑکی خاموشی سے چلائی، واو دیٹس گریٹ، ٹائم مشین، کاش اس وقت ہم سب بھی زندہ ہوں اور اپنی ماضی میں جھانک سکے۔ اتنے میں بھی اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ میں نے نعمان کو سیلف مارنے کا کہا، اس نے سیلف مارا اور موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو گئی۔ سب نے خوشی کے مارے سیٹیاں بجائیں اور نعرے لگائے اور اپنی جوڑی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے۔ نعمان نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر دینے چاہے۔ میں نے مسکرا کر نوٹ واپس اس کی شرٹ کی جیب میں رکھ دیا اور اوپر درگاہ کی جانب اشارہ کر کر کہا، میں وہاں رہتا ہوں، کبھی وقت ملے تو وہاں آئیے گا۔ میں آپ کو اس بائک کے بارے میں کچھ ایسی ہدایت دوں گا کہ پھر یہ آپ کو مہینے تنگ نہیں کرے گی۔ نعمان نے گرم جوشی سے بائک پر بیٹھے بیٹھے ہی آگے بڑھ کر مجھے گلہ لگایا اور کہا، شیور، میں ضرور آؤں گا۔ شرارتی لڑکی نے بھی جاتے جاتے جلدی میں مجھ سے ہاتھ ملایا اور وہ سب بھی میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے شور مچاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جانے میں ساحل پر چہل قدمی کے لیے کیوں اترا، جانے یہ گروپ وہاں کیوں آیا اور ان تک میری رسائی کیوں ہو پائی؟ شاید یہ سارا کھیل ہی مجھے اس نئی تھیوری تک پہنچانے کے لیے تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا، کل صبح موقع ملتے ہی سب سے پہلے مولوی خضر سے اس یونانی فلسفے کے بارے میں بات کروں گا کہ واقعی ہمارا کوئی ہمزاد بھی ہوتا ہے، بالکل ہمارے جیسا، ہمارا نام ہم پیشہ۔ لیکن اگلا دن جمعرات کا تھا اور حسب معمول فجر کے بعد ہی میں دھیرے سے درگاہ پر حاضری دینے والوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ اس روز ویسے بھی نہ جانے کی اس قدر بھیڑ تھی کہ مجھے سر اٹھانے کی فرصت بھی نہیں مل سکی، اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے عصر کا وقت ہو گیا۔ آج میرا دل بالکل ہی بجھا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ زہرا کو اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اسے اپنے عبداللہ کا پتہ مل چکا تھا اور شاید اب وہ ہر جمعرات کو سینکڑوں میل کا سفر کر کے اس درگاہ کی زیارت کو جایا کرے گی جہاں اسے اس کی من کی مراد مل سکتی تھی۔ اور پھر وہ درگاہ کی زیارت وہ یہاں آتی ہی کب تھی؟ وہ تو صرف عبداللہ کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ میں نہیں سوچوں گم تھا کہ اچانک میری نظر سین کے دروازے پر پڑی۔ کچھ دیر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، وہ وہی تو تھی، تھکی تھکی ڈھال سی، اپنے آپ اور اس سارے زمانے سے بیزار۔ میں نے لوگوں سے نظر بچا کر دوبارہ اپنی آنکھیں مل کر دیکھا، لیکن وہ زارا ہی تھی۔ آج صرف اس کی خادمہ ہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ عورتوں والے حصے کی طرف بڑھ گئی اور تعلقی سے ہو کر ایک دیوار کے ساتھ ٹک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نوکرانی جلدی جلدی سے پنکھا جھیلنے لگی۔ زہرا کی حالت بہت ابتر تھی۔ شاید وہ کسی لمبے سفر کی تھکان کے زیر اثر تھی، یا پھر کسی اندرونی کشمکش نے اسے اس کو اتنا نڈھال کر رکھا تھا۔ میرے دل میں شدید خواہش ابھری کہ میں کس طرح اس سے معلوم کروں کہ اس کی عبداللہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں، لیکن میری یہ حسرت دل ہی میں دبی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اپنے کمرے میں جانا پڑا اور نیز و نیاز اور مسائل کے حل کا معاملہ شروع ہو گیا۔ مردانے سے فارغ ہو کر میں عورتوں والے کھڑکی کی جانب آیا تو حسب معمول میری سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی روح میں اتر جانے والی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آج اس کی آواز میں بھی تھکن کا غلبہ تھا۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دیں گے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ شہنشاہ خود سوالی سے سوال کر رہا تھا۔ میرے پاس میری اس لاحاصل زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا۔ پھر بھی آپ کہیں۔ کچھ دیر دوسری جانب خاموشی رہی، جیسے وہ کسی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی۔ پھر اس کی آواز ابھری، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ درگاہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں پایا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے وضاحت چاہی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ مجھے کہاں بھیجنا چاہتی ہیں؟ کہیں بھی چلے جائیں، بس یہ درگاہ چھوڑ دیں۔ آپ دھیرے دھیرے میرے راستے سے رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے عبداللہ کو یہاں سے کہیں اور جانا پڑا، اور جب میں وہاں ان تک پہنچی تو انہوں نے مجھے اس درگاہ کی حاضری کا حکم دے دیا۔ میں ان کا حکم ٹال نہیں سکتی، لیکن آپ سے درخواست تو کر سکتی ہوں کہ آپ ہی میرے حال پر رحم کھائیں۔ براہ مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ یہیں آ جائیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میرے دل پر نہ جانے کتنی چھریاں چل رہی تھیں۔ تو گویا اس کی آج کی حاضری کا مقصد بھی اس رقیب کی مداح سرائی تھی جو پہلے ہی میری محبت پر ڈاکے ڈال چکا تھا۔ مجھے زہرا کی سنگ دلی کا اس شدت سے احساس ہوا کہ روح کے نازک دھاگے ادھڑنے لگے، کہ اسے میری حالت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہاں صرف اور صرف اس کے لیے تو بیٹھا ہوا تھا کہ میری محبت اتنی حقیر اور فضول تھی کہ آج تک اس پتھر کی ایک ڈھڑال بھی نہ ڈال پائی تھی۔ میری طرف سے گہری خاموشی پا کر اس نے جلاد نے پھر میری موت یاد دلائی۔ اب میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے اندر کی کرواہٹ باہر نکلی۔ آپ جواب کہاں چاہتی ہیں؟ آپ تو بس حکم سنانا آتا ہے۔ سو آپ نے سنا دیا۔ اب یوں کہیں کہ آپ تعمیل کے منتظر ہیں۔ اسے شاید اپنے لہجے کی سختی کا کچھ احساس ہوا۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا تو میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ میری ابتر حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اس وقت ڈوب رہی ہوں جب کنارہ بس سامنے نظر آ رہا ہے۔ مجھ پر رحم کریں پلیز۔ جلاد سر قلم کرنے سے پہلے سزائے موت کے مجرم سے رحم اپیل کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے سر کھڑے ہو کر ڈوبنے سے بچانا چاہتی ہیں تو مجھے یہ موت بھی منظور ہے۔ میری دعا بھی یہی ہے کہ خدا آپ کی کشتی پار لگا دے، لیکن میں یہاں کچھ شرائط کے تحت اور کچھ معزز لوگوں کے وعدوں اور ضمانت پر آیا ہوں۔ مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں یہاں سے جانے کا کوئی مناسب موقع اور بہانہ ڈھونڈ سکوں۔ مجھے یہاں سے جانے کے بعد اپنا سامنا بھی کرنا ہے۔ امید ہے آپ مجھے خود اپنے سامنے ذلیل ہونے پر مجبور نہیں کریں گی۔ نہیں، خدا نخواستہ۔ ساحر، میں جانتی ہوں میں آپ کو کتنی مشکل میں ڈال رہی ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے، بس آپ نہیں جانتے۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتے، لیکن اس کی آواز آنسوں میں رند گئی اور وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں ویسے ہی اپنی جگہ پتھر بنا بیٹھا رہا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے میرا نام ساحر پکارا تھا۔ یہ 4 حرف اس کی زبان سے نکل کر کس قدر محترم، کتنے بلند ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ میرے بے معنی سے نام کو اس کی زبان نے معنی دے دیے تھے۔ ساحر۔ پہلے تو کبھی مجھے میرا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے پھر مجھے ایک امتحان میں ڈال گئی تھی۔ جانے سلطان بابا اور عبداللہ کو میں یہ بات کیسے سمجھا پاؤں گا کہ جس کے لیے میں اس امتحان گاہ میں آ کر بیٹھا تھا وہ نہیں چاہتی کہ میں سارے پرچے حل کر کے سرخرو ہو سکوں۔ جب ممتحن نے امتحان سے پہلے ہی نتیجہ سنا دیا تھا کہ کامیابی میرا مقدر نہیں، تو میرا پھر اس آزمائش کا تکلف کیوں؟ شام کو مغرب کے بعد جب فراغت ملی تو میں نے سب سے پہلے مولوی خضر کو کل رات ساحل پر موٹر سائیکل گروپ سے آنے والی ملاقات کے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں اس عکس آئینہ تھیوری کے بارے میں بتایا کہ میں ان کی بات سن کر کافی ادھر سے گیا ہوں، خاص طور پر ہم ذات والی بات سن کر۔ تو خود مجھے بھی ایک لمحے کو ایسا لگا تھا کہ کہیں واقعی میرا ہم ذات ہی تو میرے ساتھ ساتھ نہیں چلتا، جو مجھ سے پہلے ہی ہر مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ مولوی خضر نے غور سے میری بات سنی۔ وہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا تھا میاں، ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے
جو اس دنیا کو پہلے سے ہونے والے واقعات کا تسلسل بتاتا ہے۔ سائنس میں اس کے علاوہ بھی دنیا کے وجود میں آنے کی کئی توجہات پیش کی گئی ہیں، مثلاً بگ بینگ کا نظریہ، براؤن کی تھیوری وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور دلچسپ نظریہ موجود ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کی اور اس دنیا کی پوری فلم پہلے ہی سے بنا کر کیسٹ میں بند کر دی گئی ہے۔ بنانے والے مالک نے پہلے ہی سے پوری فلم دیکھی ہوئی ہے، یعنی ازل سے ابد تک سب کچھ فلم لایا جا چکا ہے۔ آگے جو ہونا ہے وہ بھی کیسٹ موجود ہے، اور یہ الہام یا کشف یا مستقبل بینی ان کے حصے میں آئی ہے، جو فلم کے اگلے حصے کے چند مناظر اپنے کسی خاص روحانی طاقت کی وجہ سے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی تصور پر کام کرتے ہوئے بیرونی ملکوں کے سائنسدان ٹائم مشین کی تخلیق کی کوششوں کی جانب کب سے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ابد تک فلم موجود ہے تو مستقبل میں بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اور باقاعدہ مستقبل یا ماضی میں جا کر حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی ممکن ہے۔ میں نے کہا، نا میاں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ حضرت انسان کی کھوج کا یہ سفر اسے ایسے نظریات اور مفروضوں تک لے جاتا جا رہا ہے، اور حقائق سامنے آتے ہی رہیں گے۔ البتہ ایک مسلمان کا عقیدہ اٹل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی حیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا دوسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر اٹل ہے اور صرف دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہماری قسمت کا فلسفہ بھی تو کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے طے شدہ ہونے یا بقول مغربی تحقیق سارے عمل کی مکمل فلم بندی ہونے کا سہارا دیتا ہے۔ بس بنیادی فرق عقیدے کا ہی تو رہ جاتا ہے، ورنہ مغربی سائنسدان بہت سی باتوں میں خود اسلام کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، چاہے انجانے میں ہی صحیح۔ میں حیرت سے مولوی خضر کی باتیں سن رہا تھا۔ ہمارے ارد گرد کتنے اسرار راز بکھرے پڑے تھے، اور ہم نہ جانے کن چیزوں میں اپنا دھیان کھپاتے رہتے ہیں، دوسروں کو تو چھوڑ دیے، خود میں کہاں ان اسرار و موضوع کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آیا تھا۔ میرا مقصد بھی تو صرف اور صرف زہرا ہی تھی، اور اب تو شاید اس کہانی کا خاتمہ بھی قریب آ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک آدھ دن میں کوئی مناسب سا موقع دیکھ کر خود مولوی خضر سے اپنی زہرا سے ہونے والی اس آخری بات چیت کا احوال بیان کر کر درخواست کروں گا کہ کس طور پر عبداللہ یا سلطان بابا کو میری واپسی کے ارادے سے مطلع کر دیں۔ میں درمیان میں صرف ایک مرتبہ ایک دن کے لیے گھر ہو کر آیا تھا، جبکہ مما پاپا سمیت تمام دوستوں کو سختی سے پہلے مہینے میں درگاہ ملنے آنے سے منع کر رکھا تھا، کیونکہ میں کسی بھی حوالے سے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ البتہ حسب وعدہ والدین سے ملنے کے لیے ہر 2 ہفتے میں ایک رات تو میں اپنے گھر پر گزارنی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تھا تب مما اور پاپا دونوں ہی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے، اور شام ہونے سے پہلے میرے دوستوں کا بھی جمگھٹا سا لگ چکا تھا، اور وہ سب مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے تھے جیسے میں جانے کتنی صدیوں بعد ان سے ملا ہوں۔ باقاعدہ جشن کا سا سماں تھا۔ میں درگاہ میں 15 دن گزار کے پہلی مرتبہ گھر آیا تھا، اور ان پچھلے 15 دنوں میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ تو سلطان بابا کی شرط تھی، اور دوسری مولوی خضر کا ہمہ وقت ساتھ، اور وہ ہر نماز کے وقت سے پہلے ہی پیغام بمبر بھیج کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ سچ ہے کہ اگر مولوی صاحب نہ ہوتے تو مذہب سے میرا یہ تعارف اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر مجھے تو ویسے بھی نماز بہت مشکل اور پابند کر دینے والا عمل لگتا تھا۔ کچھ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ نماز وغیرہ کی پابندی شاذ و نادر کی جاتی تھی۔ مما کو سال میں کبھی ایک آدھ بار جوش چڑھتا تو کوئی محفل میلاد وغیرہ منعقد کروا لیتی تھی، لیکن مجھے تو وہ بھی میلاد کی محفل سے زیادہ فیشن پریڈ لگتی تھی۔ رہ گئے پاپا تو کبھی کبھار ہمارے ڈرائیور کی دیکھا دیکھی جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مرسیڈیز بینز میں قریبی جامع مسجد تک چلے تو جاتے تھے، لیکن زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ نماز کے لیے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ مذہب ہمارے گھر میں ایک فالتو بلکہ کسی حد تک ممنوعہ شے تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں اسکول میں اپنے دوستوں کو رمضان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا تھا تو گھر میں آ کر میں بھی مما پاپا سے روزہ رکھنے کی ضد کرتا تھا، لیکن نہ تو انہوں نے کبھی خود رمضان کی پابندی کی تھی اور نہ کبھی مجھے روزہ رکھنے دیا تھا۔ مما کو ہمیشہ اپنے لاڈلے بیٹے کی صحت گرانے کا غم کھایا جاتا تھا، البتہ وہ خود کبھی کبھار 27ویں یا 23ویں کا روزہ رکھ لیتی تھیں۔ رہ گئے پاپا تو ان کا تو سارا سال ہی بیرون ملک دوروں اور سفر کی نظر میں ہو جاتا تھا، لہٰذا ایسے میں روزہ رکھنے کی بھلا کیسے فرصت؟ پتہ نہیں میرے گھر والے مذہب سے اتنا خوف زدہ کیوں تھے۔ درگاہ میں پہلے دن نماز پڑھتے ہوئے خود مجھے مذہب سے بے حد خوف محسوس ہوا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ مولوی خضر کی صحبت میں علم ہوا کہ مذہب تو بہت ہی آسان اور دوست شمار کوئی چیز ہوتی ہے، اسے ٹھیک طرح سے اپنایا جائے تو الٹا وہ ہمارے اندر کے خوف و وسوسوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن بہرحال میرے گھر میں مذہب شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا جانے والا ایک لفظ مسلم تھا۔ ہاں، البتہ ایک بات بہت عجیب تھی کہ کوئی بھی موت چند دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی مذہب کو یوں پھیلا دیتی تھی جیسے ہم لوگوں سے زیادہ کٹر مذہبی اور کوئی نہیں ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا جب یکے بعد دیگر میرے پہلے دادا ابو اور پھر دادی جان چند مہینوں کے وقفے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، تب ہر موت کے اگلے چند دنوں تک ہمارے گھر میں صرف اور صرف مذہب کا راج تھا۔ 10 دنوں میں
برسوں سے پڑھے قرآن اور سپارے اتر کر ان کی دھول جھاڑی گئی اور ہفتوں گھر میں قرآن خوانی ہوتی رہی۔ ایک مولوی صاحب روزانہ صبح سے شام تک گھر کے وسیع لان میں لگائے گئے شامیانے میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے رہتے اور ہمارے گھر کے دالان میں ظہر، عصر، مغرب کی 3 نمازیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جن میں پاپا سمیت وہ تمام ملاقاتی بھی شامل ہوتے جو تعزیت کے لیے آتے تھے۔ ماما بھی سر پر سفید چادر ڈالے اور ہاتھ میں تسبیح لیے عورتوں کے جمگھٹے میں ورد کرتی نظر آتی، اور میں نے زندگی بھر میں صرف انہی دنوں میں ان کے ہاتھ میں قرآن دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ صرف موت ہی ہمارا مذہب سے واحد ذریعہ ملاقات تھا، اور چونکہ دادا اور دادی کے بعد گھر میں کسی خونی رشتے کی موت نہیں ہوئی تھی، لہذا تب سے مذہب کے لیے بھی گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند تھے۔ جس دن میں درگاہ سے ایک رات گزارنے کے لیے گھر گیا تھا، اس دن میں نے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، حالانکہ اس شور و ہنگامے میں بھی مجھے تمام نمازوں کے اوقات نہ صرف یاد تھے بلکہ ہر نماز کے وقت میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت بھی ابھری، مجھے جیسے کوئی اہم چیز چھوٹ رہی ہو۔ مجھے خود دینے کا عجیب سا احساس بھی ہوا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں کوئی جرم کرنے چلا ہوں۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ لوگ کیا کہیں گے، شاید تو پکا مولوی بن گیا درگاہ جا کر۔ پتہ نہیں ہمارے گھرانوں میں مولوی کا جیسا محترم لفظ کیوں اور کب کیسے ایک الزام کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہمارا مذہب سے تعلق صرف بچے کے کان میں اذان دلوانے سے لے کر نماز جنازہ پڑھوانے تک ہی رہ گیا تھا، درمیان کا مذہب نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ سو میں بھی اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں ایک نماز بھی ادا نہیں کر سکا۔ البتہ واپس آ کر میں نے مولوی خضر سے اپنی اس کمزوری کا ذکر کیا تو انہوں نے دھیرے سے مسکرا بس اتنا کہا، چلو جو ہوا سو ہوا، تم یوں کرو کہ ان سب نمازوں کی قضا پڑھ لو۔ مذہب کا کام راستہ دینا، راستہ روکنا نہیں۔ اب میں ان سے کیا کہتا کہ مجھ سے تو میری پوری زندگی میں قضا ہونے کو ہے۔ زہرا کے حصول کی لگن بھی ایک طرح کی امید ہی تھی، لیکن جب سے اس نے بھی اپنا یہ جیون ترک کرنے کی درخواست کی تھی، تب سے مجھے واقعی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک سجدہ جس میں اسے مانگنا تھا وہی مجھ سے قضا ہو چکا ہے۔ میں نے آخرکار حتمی فیصلہ کر ہی لیا اور ایک طویل خط میں عبداللہ کو زہرا کی درخواست کے بارے میں تفصیل لکھ ڈالی۔ عبداللہ کو یہ بھی بتا دیا کہ اب میرا اس درگاہ پر مزید ڈیرا ڈالنے کا کوئی مقصد یا فائدہ نہیں، لہذا وہ سلطان بابا کو بتا کر میری شرط ہارنے کا اعلان کر رہا ہوں اور اس جمعرات کے بعد درگاہ چھوڑ جاؤں گا۔ ہو سکے تو وہ کسی خدمت گار کا بندوبست کر لیں یا پھر عارضی طور پر عبداللہ ہی واپس یہاں آ جائے۔ خط لکھتے ہوئے بھی یہ بات میرے دل میں آئی تھی کہ زہرا بھی تو یہی چاہتی تھی کہ خود عبداللہ اس درگاہ کا انتظام پھر سے سنبھال لے، شاید اس طرح میں اس محبوب کے کچھ کام آؤں۔ اب میں خط لکھ کر فارغ ہوا تھا، خود سے کریم کا نعرہ گونجا، عبداللہ بھائی کدھر ہو، آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میں حیرت کے عالم میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سامنے اس رات والے موٹر سائیکل گروپ کے نعمان اور اسی شریر چیونگم چباتی لڑکی کھڑے پایا جو اس رات ابھی نعمان کی بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ظاہر ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ایک انجانی سی خوشی کا احساس کیوں ہوا۔ میں نے گرمجوشی سے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ لڑکی کا تعارف نعمان نے ٹینا کہہ کر کروایا۔ ٹینا درگاہ کے سینے میں داخل ہوئی۔ میں نے نعمان کا اشارہ کیا تو وہ ٹینا کا ہاتھ پکڑے درگاہ میں داخل ہو گیا۔ ہم صحن ہی میں ایک جانب درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ ٹینا نے آس پاس حیرت سے دیکھا۔ آپ یہاں رہتے ہیں، بور نہیں ہو جاتے؟ مجھے اس کی بات پر سن کر ہنسی آ گئی۔ بہت بور ہوتا ہوں، کبھی کبھی تو اتنا بور ہوتا ہوں کہ خود بوریت بھی مجھ سے بور ہو کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں میری بات سن کر ہنس پڑے۔ نعمان نے بتایا کہ وہ حسب وعدہ مجھ سے اپنی بائک کے بارے میں معلومات دینے آیا ہے۔ میری طرح وہ بھی ہائی بائک کا دیوانہ لگتا تھا۔ میں نے بہت تفصیل سے اسے تمام معلومات سے آگاہ کیا اور ہر پرزے کی الگ الگ خصوصیت بھی بتائی۔ نعمان اور ٹینا دونوں ہی بہت غور اور دلچسپی سے میری باتیں سنتے رہے۔ نعمان نے مجھے بتایا کہ اس نے حال ہی میں شپ کے ذریعے یہ بائک جرمنی سے منگوائی ہے، اس لیے اسے شروع ہی میں اسے سنبھالنے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ایک مولوی خضر بھی کسی کام سے درگاہ آئے اور انہوں نے نعمان اور ٹینا کو دعا بھی دی۔ شام ڈھلتے وہ دونوں رخصت ہوئے تو بہت خوش تھے۔ ٹینا نے تو باقاعدہ درگاہ کی زندگی پر ایک انگریزی اخبار میں فیچر لکھنے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا، اور نعمان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھ سے ملنے دوبارہ آئے گا۔ جانے کیوں میں اسے یہ نہیں بتا سکا کہ جب وہ یہاں آئے گا تو شاید مجھ سے اسے ملاقات نہ ہو، کیونکہ 2 دن کے بعد ہی تو جمعرات تھی میرا اس درگاہ میں آخری جمعرات۔ لیکن اگلے 2 دن میرے لیے بہت ہی کٹھن ثابت ہوئے۔ اس رات مولوی خضر شدید بخار نے آ گھیرا اور ان کی ذمہ داری اور دیگر امور کو نپٹانے میں کچھ وقت یوں گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کریم بھی اپنی کشتی لے کر 4 دن کے لیے کھلے سمندر میں جال ڈالنے جا چکا تھا، لہذا مجھے اپنی مالاؤں کے ساتھ ساتھ مولوی خضر کی تنکوں کی بنی ٹوپیاں بیچنے کے لیے جمعرات خود بازار جانا پڑا۔ ہمارا طریقہ کار بھی وہی ہوتا تھا جو باقی مشیرے کا بازار جانے کے لیے اختیار کرتے تھے، یعنی ساحل پر کسی چادر یا لکڑی کے تختے وغیرہ پر لگا کر گاہک کا انتظار کرنا۔ لیکن جانے اس دن ایسی کیا بات تھی کہ کوئی خریدار میری طرف ہی نہیں کر رہا تھا۔ اوپر سے جمعرات کی وجہ سے درگاہ میں زائرین کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔
سیڑھی سے کچھ فاصلے ہی پر اپنی مالائیں اور مولوی خضر کی ٹوپیاں سجائے بیٹھے درگاہ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے اوپر شین میں موجود خدمتگار ٹھیک سے اپنا کام کر رہے ہوں گے یا نہیں۔ مجھے زیادہ فکر یہ تھی کہ عصر سے پہلے اگر میں اپنی چیزیں بیچ نہیں سکا تو نیز و نذیانہ کا معاملہ کون بھگتائے گا۔ عبداللہ نے جاتے وقت سختی سے مجھے اس معاملے کو ذاتی طور پر نمٹانے کا کہا تھا، کیونکہ یہ اچھی خاصی رقم کا معاملہ تھا اور لوگوں کی بہت سی امانتیں ہمارے سپرد ہوتی تھیں۔ ایسے میں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اسی چش و پنج میں بیٹھا جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک کسی راہ گیر کی ٹھوکر لگی اور میری ساری مالائیں زمین پر بکھر گئیں۔ چند ایک کے دانے بھی لڑی سے علیحدہ ہو کر ریت پر دور تک بکھر گئے۔ نقصان بھی میرا ہوا تھا، لیکن اس پر بھی وہ صاحب جو غالباً اپنی بیگم کو درگاہ کی زیارت کے لیے لے کر آئے تھے مجھ پر ہی بگڑنے لگے۔ غضب خدا کا! سارا راستہ ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے۔ زیارتوں جیسی مقدس جگہوں کو بھی انہوں نے کاروبار کا اڈہ بنا رکھا ہے۔ بیگم ہم تو کہتے ہیں انہی لوگوں کے بھیس میں وہ چور اچکے بھی چھپے ہوئے ہیں جن میں سے ایک نے پچھلے ہفتے آپ کا پرس چھین لیا تھا۔ وہ جانے کیا اول فول کہے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی مالائیں چنتے ہوئے ان سے دھیرے سے بس یہ کہا، آپ جائیں یہاں سے، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن ان کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ اب آس پاس کے لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے تھے۔ نہیں چلے کیسے جائیں؟ ہم تو یہاں کے ایڈمنسٹریٹر سے مل کر ہی جائیں گے۔ یوں راستہ بند کرنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیسی کھلی بدماشی کا بازار گرم کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ آج میں اس کا بندوبست کر کے ہی جاؤں گا۔ میں سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا، کیونکہ میں اس وقت عبداللہ تھا۔ اگر عبداللہ کی جگہ ساحر ہوتا نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا، لیکن اگر ساحر ہوتا تو بھلا یوں بازاروں میں عام مزدوروں کی طرح مزدوری کرنے کیوں بیٹھا ہوتا؟ وہ سب یوں ہی گرجتے برستے رہے۔ اب ان کی بیگم اور باقی بھیڑ نے ٹوکنا شروع کر دیا کہ چلیں، جو ہوا سو ہوا، اب جانے دیں۔ بھیڑ نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ میں بنا کچھ کہے سر جھکائے ان صاحب کی تمام صلوتیں سن رہا ہوں۔ اب ہجوم میں سے ایک آدھ شخص نے باقاعدہ ان صاحب کو جھاڑ کر کہا کہ لڑکا خاموش کھڑا کب سے آپ کی گالیاں سن رہا ہے، لہذا شرافت کا یہی تقاضا ہے کہ اب آپ یہاں سے آگے بڑھ جائیں۔ لہذا خدا خدا کر کے بادل نخواستہ ان صاحب نے قدم آگے بڑھائے اور میں نے لمبا سا سانس لے کر اپنی نظریں اٹھائیں، اور پھر نظر کسی کی نظر سے ٹکرا کر جم سی گئی۔ جب وہ صاحب دل کھول کر میری بے عزتی کر رہے تھے اور میں سر جھکائے کھڑا تھا، تب نہ جانے کس وقت زہرا اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوئے شاید بھیڑ کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ یہ سارا تماشا درگاہ کی سیڑھیوں کے قریب اسی رستے پر ہوا تھا جو اس معروح کی راہ گزر تھی۔ مطلب یہ کہ اس نے میری رسوائی کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ زہرا کی والدہ تو زیادہ میری نظر کا سامنا نہیں کر پائیں اور منہ میں چادر کا پلو دبائے سکتی ہوئی وہاں سے خادمہ سمیت آگے بڑھ گئیں، لیکن سنگ مرمر کی وہ مورت وہیں جمی کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ چند گھڑیوں ہی میں جانے کتنے طوفان گزر گئی۔ پتہ نہیں وہ میرے اندر کی شدید بے بسی کا احساس تھا، اپنی رسوائی کا غم تھا، یا پھر اس بے رحم کی ناقدری کا شکوہ، لیکن جانے کیوں پل بھر میں میری آنکھوں سے بیک وقت دو آنسو نکلے اور شاید نیچے ریتلی زمین کے بجائے اس نازمین کے دل پر ٹپکے۔ میری زبان نے تو آج تک کبھی اس سے شکوہ نہیں کیا تھا، پر میری آنکھوں نے شاید اس پل اپنی ساری کہانی کہہ ڈالی۔ پھر زہرا سے بھی وہاں رکا نہیں گیا اور وہ اپنی پلکیں بھیگنے سے پہلے ہی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں بھی بوجھل دل کے ساتھ اوپر درگاہ چلا گیا۔ میرے اندر چند لمحوں میں اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی کہ اب میرے دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، لہذا میں نے تمام کام مولوی خضر کے اس شاگرد کے حوالے کر دیا جو جمعرات کے روز خصوصی طور پر میری مدد کے لیے درگاہ آتا تھا، حتیٰ کہ عصر کے بعد نظر اکٹھی کرنے کے لیے بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور میں ڈھال سے آنکھیں موندے درگاہ کے صحن کے ایک پوشیدہ گوشے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ دفتن کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ ہوئی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں، وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا جسم شل سا ہو گیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آپ مجھ سے جیت گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا عبداللہ کا ایپیسوڈ 4 ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔